ناظرین، محنت کے ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کو آپ کے میزبان آفتاب اشرف کی جانب سے کمیونسٹ پوڈ کاسٹ کی تازہ ترین قسط میں خوش آمدید اور لال سلام۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ چند دن پہلے اسرائیل نے جو ہے وہ انتہائی غنڈہ گردی اور سامراجی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ کیا، اور اس کے حملے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ جاری ہیں، اور ایک ننگی سامراجی جارحیت اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر ہو رہی ہے، اور ایران بھی پھر اپنا حق دفاع کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ جوابی حملے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور یوں اسرائیل کی اس سامراجی جارحیت کے نتیجے کے اندر مشرق وسطیٰ کا پورا خطہ جو ہے وہ ایک بہت برباد کن اور خوفناک جنگ کے دہانے کے اوپر جو ہے پہنچ چکا ہے۔ اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ بات سارے ہی جانتے ہیں کہ اسرائیل کی یہ جو ساری جارحانہ پالیسی پچھلے 2 یا 1.5 سال سے چلی آ رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک لمبی ہسٹری ہے اسرائیل کی جو ہے وہ سامراجی قبضے اور سامراجی جارحیت کی۔ اس سب کے اندر اس کو جو ہے وہ مغربی سامراجی طاقتوں اور خاص طور پہ امریکی سامراج کی پشت پناہی بھی جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو اب اس ساری جو صورتحال جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ ہے، اور جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر پہ اسرائیل کی طرف سے مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے خلاف اس جارحیت میں براہ راست طور پہ انوالو جو ہے وہ اس سارے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ محنت کش طبقے کا نقطہ نظر سامنے لے کر آنے کے لیے، اس سارے موضوع پر کمیونسٹ موقف جو ہے رکھنے کے لیے آج میرے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں جو ہے موجود ہیں میرے مہمان کامریڈ آدم پال۔ کسی تعارف کے جو ہے محتاج جو ہے وہ نہیں ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ انہوں نے ان کی تحریر پڑھ چکے ہیں، ان کی کتب پڑھ چکے ہیں، ان کے آرٹیکلس پڑھ چکے ہیں، اور کامریڈ کی ایک لمبی ایک دہائیوں پرانی ایک جدوجہد جو ہے وہ ہے محنت کش طبقے کے طبقاتی مفادات کے جو حوالے سے اور کمیونسٹ نظریات کے پھیلاؤ کے حوالے سے۔ آدم پال، آپ کو جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ پال صاحب، آپ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بڑی ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، پوری دنیا گزر رہی ہے، مگر خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کا خطہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، جس کے ساتھ ظاہری بات ہے پھر شمالی افریقہ سے لے کے جنوبی ایشیا تک کے جو ایڈجوائننگ خطے ہیں، وسط ایشیا ہے، یہ سارا جو ہے وہ اس سب سے منسلک ہے۔ تو جو صورتحال حالیہ جو ایک طرف مذاکرات جو ہے وہ چل رہے تھے عمان میں امریکہ اور ایران کے بیچ میں، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، اور دوسری طرف پھر جو ہے وہ اچانک ہی جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ اٹیکس جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور آج جو ہے کئی دن ہو چکے ہیں ان اٹیکس کو، اور ایران نے بھی پھر جو جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ میزائل حملے جو ہے وہ کیے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، قیاسرائیاں ہو رہی ہیں کہ امریکہ اس جنگ کو جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا یا نہیں جو ہے وہ ہوگا۔ تو آپ اس پوری اوورآل صورتحال کا ایک جنرل اوور ویو جو ہے وہ دے لیں کہ آپ ایک کمیونسٹ نظریہ دان کے طور پہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کا یہاں کے محنت کش عوام کے مفادات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں سمجھتا ہوں بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ ان کی جو آپس کی لڑائی ہے، جو ان کے آپس کے تضادات ہیں، وہ مسلسل اس دنیا کو، یہاں پہ رہنے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو خون میں، بربادی میں، جنگوں کے اندر دھکیل رہے ہیں، اور ہر روز ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی جنگ کی شدت بڑھنے کے خبریں آ رہی ہیں، یا کوئی نئی جنگ شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی نئی خانہ جنگی کی بات، اور کسی بھی جگہ کے اوپر ہمیں امن، استحکام، خوشحالی اور ترقی کی خبر نہیں آ رہی۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے، جو سب سے بنیاد ہے اس کی، وہ سرمایہ دارانہ نظام کا زوال ہے، جو پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بھئی اس نظام کو ختم ہونا چاہیے، اس نظام کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے، اور یہ نظام انسانوں کی زندگیوں کے لیے ایک بہت ہی مہلک ہو چکا ہے، انسانی سماج کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اور جہاں پہ اپنی اب دیکھا کہ انڈیا پاکستان کی جو 4 روزہ جنگ تھی، یہ ایک نیوکلیئر جو تھے وہ دونوں نیوکلیئر ریاستیں تھیں، اور نیوکلیئر کارروائی کے دہانے پر چیزیں آ گئی تھیں، اور یہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ نیوکلیئر حملہ کیا جائے ایک یا دوسرے ملک کی طرف سے۔
تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک صورتحال بن رہی ہے. اور یہ جو اسرائیل کی ایران کے اوپر جارحیت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قابل مذمت ہے. اور اسرائیل کی جو صہیونی ریاست ہے، اسرائیل کی سامراجی ایک ظالمانہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے، یہ نہ صرف اسرائیل کے اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے بلکہ پورے خطے کے لوگوں کے لیے، امن عامہ کے لیے جو ہے وہ ایک خطرہ بن چکی ہے. اور اس کے خلاف وہاں پہ ایک نفرت اور غم و غصہ نہ صرف عرب ممالک میں موجود ہے، اسرائیل کے اپنے اندر لوگوں کے اندر اس کے خلاف، نیتن یاہو کے خلاف خاص طور پر بہت زیادہ غم و غصہ موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ میں، یورپ میں، تمام مغربی ممالک میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان جنگوں کے، اس خون ریزی کی جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں. اور مشرق وسطیٰ میں تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص اس کی حمایت نہیں کرے گا، چاہے وہ ایران میں رہتا ہے، چاہے وہ سعودیہ میں، ترکی میں، مصر میں، کہیں بھی رہتا ہے، وہ ان جنگوں کی حمایت نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں بلکہ، یا آپ کہہ لیں کہ اگر اس میں پوری دنیا کے اربوں لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جنگیں نہ ہوں، جو یہ چاہتے ہیں خون ریزی نہ ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ قتل و غارت نہ ہو. لیکن دوسری طرف اس دنیا کے جو حکمران طبقہ ہے، جو چاہے امریکہ کے حکمران ہیں، اسرائیل کے ہیں، یا کسی بھی مشرق وسطیٰ کے ملک کے ہیں، ان کی جو تمام تر پالیسیاں ہیں، ان کے جو تمام تر اقدامات ہیں، وہ ان جنگوں کو بڑھا رہے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نظر آتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو ختم کرنا کتنا ضروری ہو چکا ہے. اور جو کمیونسٹ نظریات اور پوری دنیا میں جو مزدور تحریک ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہو چکا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس نظام کا خاتمہ کرے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ان جنگوں کو کسی بھی طریقے سے روکا جا سکتا. اچھا آدم، آپ نے یہاں پہ حکمرانوں کے مفادات کی بات کی، اور اگر ہم اسرائیل کی صہیونی ریاست کی بات کریں تو ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ ان کا ایک اسٹریٹجک کلیش دہائیوں پرانا ہے، اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے، میزائل پروگرام سے اسرائیل کی صہیونی ریاست خطرہ محسوس کرتی ہے. مگر بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کی حکمران کر رہے ہیں اس میں اسرائیلی ریاست کا جو اسٹریٹجک کیلکولیشنز ہیں ان سے زیادہ جو نتن یاہو کا جو ایک پرسنل پولیٹیکل سروائیول ہے، اور اس کے پورا جو ایک گینگ اس کے گرد اکٹھا ہے انتہائی رائٹ ونگ صہیونی لیڈرز کا، ان کا جو پولیٹیکل سروائیول کا جو ایشو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور صرف اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے یہ پورا گینگ جس کی قیادت نتن یاہو کر رہا ہے، یہ مسلسل جنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے اور جنگ کو رکنے نہیں دے رہا، جنگ کو ختم نہیں جو وہ ہونے دے رہا. اور اب اس کو اپنا سروائیول اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے کوئی ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ ایران کے خلاف بھی جنگ شروع ہو جائے اور امریکہ اس میں کود جائے، اور اسی کے اندر وہ اپنی بقا دیکھتے ہیں. تو یہ بات درست ہے؟ بالکل، آپ کی بات بھی بالکل درست ہے. لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ اس نتن یاہو کے سروائیول کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ریاست کا سروائیول جڑ چکا ہے پورا اس سامراجی نظام کا. اور وہ جو ایک اسٹیٹس کو بنایا گیا تھا مشرق وسطیٰ میں جو پچھلے 70-80 سال سے وہاں پہ چل رہا ہے، وہ خطرے میں آ گیا اور وہ ٹوٹ رہا ہے بیسیکلی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایران کے حوالے سے ایک جارحانہ بیانات ہیں، جارحانہ کارروائیوں کے حوالے سے پالیسیاں ہیں، وہ تو پچھلے 40-50 سال سے چل ہی رہی ہیں. اور یہ کہ ایران نیوکلیئر جو ہے وہ صلاحیت بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، یہ بھی کوئی 1992 سے یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ لوگ نہیں سن رہے کہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں، چند سالوں میں ایران نیوکلیئر پاور بن جائے گا. یہ تو بڑی پرانی ڈسکشن ہے. لیکن اب کیوں جنگ لگی ہے، سوال یہ اہم سوال ہے کہ پہلے ایسی صورتحال کبھی بھی نہیں آئی. پہلے تو ہم نے دیکھا کہ میزائل اسٹرائکس ہوئی پچھلے سال، اور وہ بھی پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران نے پھر واپسی حملہ کیا. لیکن وہ ایک سمبولک لیول کا تھا، یا وہ اس حد تک نہیں تھا. لیکن اب ایک باقاعدہ جنگ کی کیفیت جو ہے وہ بن گئی ہے، جو کہ اسٹیٹس کو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو طاقتوں کا توازن ہے عالمی سطح کے اوپر اور خطے کی سطح کے اوپر، وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے. اور اس میں ہمیں پہلے نظر آ رہا تھا کہ ایک اسٹیٹس کو تھا. اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو پہلے ایک سوویت یونین دنیا کے اندر ورلڈ پاور تھی، اور دوسری طرف امریکہ ایک ورلڈ پاور تھا دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کی تقسیم ان دو طاقتوں کے حوالے سے موجود تھی. اور یہ دو مختلف نظام بھی تھے، کیونکہ امریکہ اور جو مغربی یورپ کے ممالک ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کو کے بل بوتے کے اوپر دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے، اور اپنا تسلط اور اپنے سامراجی عزائم کو جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے. دوسری طرف سوویت یونین تھا جس کی
بنیاد کے اوپر ہم سمجھتے ہیں ایک سوشلسٹ پلانڈ اکانومی وہاں پہ موجود تھی، کیونکہ اس کی قیادت ایک ڈی فارمڈ ورکر اسٹیٹ کے پاس، ایک بیوروکریسی کے پاس تھی، اور جنرل وہاں پہ جمہوری کو مزدور طبقے کے پاس نہیں تھے، لیکن وہاں پہ جو بنیادی نظام تھا وہ سرمایہ دارانہ نہیں تھا، اور ایک سوشلسٹ منصوبہ بند معیشت تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک مختلف نظام تھا۔ اور پھر سوویت یونین کا انہدام وہ اسٹالنزم کی غلط پالیسیوں کے باعث جب ہوتا ہے تو ایک یونیپولر ورلڈ ہمیں نظر آتی ہے، اور امریکہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس دوران جو سرمایہ دارانہ نظام اور سامراجی عزائم ہیں وہ پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی میں ہمیں عراق کی جنگ نظر آتی ہے، افغانستان کے اوپر جنگ مسلط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور امریکی سامراج کو لگتا تھا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے، اپنی لاکھوں کی تعداد میں فوجیں اتار سکتا ہے، اپنی مرضی سے رجیم چینج کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کسی بھی ریاست کو توڑ سکتا ہے، بنا سکتا ہے، وہاں کی سیاسی سماجی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں، اور ہر قسم کی پالیسی ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ آج امریکی سامراج کی جو حدود ہیں وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ یہ سب کچھ نہیں کر پا رہا۔ کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیا ہو گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو امریکی سامراج کا جو طاقت ہے، امریکی سامراج کا جو تسلط کمزور ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ سرمایہ دارانہ نظام کا زوال ہے، اس کا مالیاتی بحران ہے، اس کا معاشی بحران ہے، اس کی جو سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادی جو دنیا کو، سماج کو ترقی دینے کی صلاحیت تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا زوال ہے۔ اس وقت امریکہ دنیا کا مقروض ترین ملک ہے، جس کی جو خود ریاستی قرضے ہیں وہ $37 ٹریلین تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا مالیاتی بحران ہمیں نظر آیا، 2008 کا مالیاتی بحران نظر آیا، پھر کووڈ کے اندر نظر آیا، اس کے بعد 2023 میں، 24 میں، پھر اور اس طرح کی پالیسیاں۔ اسی طرح جو ان کی ملٹری پاور تھی اس کی بھی حدود نظر آئی کہ عراق کے اندر لاکھوں فوجی اتارنے کے باوجود وہاں پہ اپنی مرضی کے آخری نتائج میں نہیں حاصل کر سکتے۔ افغانستان سے ان کو شکست کھا کے جو ہے ایک ذلت آمیز طریقے سے وہاں سے بھاگنا پڑا، اور اس کی پھر ان کو ایکسکیوزز تلاش کرنی پڑی۔ اور اس کے بعد امریکہ کے خود اندر جو ہے لوگوں کے اوپر بہت بڑے پیمانے کے اوپر ٹیکس لگانے پڑے، مہنگائی وہاں پہ موجود ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے خود امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، امریکہ کے حکمران طبقے کے خلاف ایک شدید نفرت موجود ہے، اور وہاں پہ ٹرمپ جیسا شخص جو ہے وہ برسر اقتدار آیا ہے، جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کو، جو امریکہ کے تمام تر جو ایک سابقہ پالیسیاں ہیں ان پہ بدترین تنقید کرتا ہے، اور ایک آؤٹ سائڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر موجود ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ خود امریکی سامراج کے اپنے اندر سے جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلیاں، ایک بہت بڑی ایون وہاں پہ کمیونسٹ نظریات امریکہ کے اندر بہت بڑی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، جو امریکہ پوری دنیا میں کمیونزم کے خلاف پروپیگنڈے کی ایک منبع تھا، پوری دنیا میں کمیونزم کے خلاف جو ہے وہ نظریہ پھیلانے کا، اس کے خلاف جنگیں کرنے کا، اس کو دنیا سے ختم کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، اس آج امریکہ کی کوکھ کے اندر، نیو یارک کے اندر کمیونسٹ نظریات تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اچھا آدم، یہ ساری باتیں درست ہیں، امریکہ کا جو نسبتی زوال کے حوالے سے آپ نے بات کی بالکل درست ہے، اور امریکہ کو جو سبکی اٹھانی پڑی ہے پے در پے عراق میں، افغانستان میں، سیریا کے اندر، یہ بات بھی آپ کی جو بالکل درست ہے، اور امریکہ میں جو عوام نے بغاوت کی ہے واشنگٹن کے اسٹیٹس کو کے خلاف، واشنگٹن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جس میں بلیک لائفز میٹر سے آگے جو فلسطین کے حق میں پورے امریکہ کے ٹو لورز میں، یونیورسٹی کیمپسز میں نوجوانوں نے مظاہرے کیے، گوگل کے ورکرز نے ہڑتالیں کر کے اپنی نوکریوں کو لات جو ہے وہ ماری، یہ ساری باتیں درست ہیں، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ امریکہ کا حکمران طبقہ جو ہے باز نہیں آیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک امریکہ کا حکمران طبقہ مسلسل جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اپنے بل بوتے پہ تو اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ بھی شاید 1 مہینے زیادہ بمباری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ امریکہ کا پورا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اور امریکن اسٹیٹ کی بیکنگ ہے، جس کے ساتھ اسرائیل مسلسل 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا نان سٹاپ جو ہے وہ سینکڑوں بمباریاں کرتا ہے، اور حملے جو ہے وہ کرتا ہے، ایک دن کا گیپ جو ہے وہ دیے بغیر۔ تو اس طرح تو پھر مستقبل میں آپ جو کیا جو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ کہ امریکہ اپنی اس نسبتی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ میں فردر الجھنے کی طرف جائے گا نیتن یاہو کے پش کرنے پر، یا جو ہے وہ واپس جانے کی کوشش جو وہ کرے گا، خاص طور پر ٹرمپ معاملات کو سمیٹنے کی طرف جائے گا یا جنگ کرنے کی طرف جائے گا؟ جی یہ $1 ملین کوسچن آج کل پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کا جواب چاہتے ہیں، بحث ہو رہی ہے، ہر بندہ اسی کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی۔ ٹرمپ نے کہا کہ آئی مے اور آئی مے ناٹ، تو اس حوالے سے یہ ڈسکشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ہے وہ پورے پروسیس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے
کہ صرف ایک فرد واحد کے چند جملوں کو دیکھ کر اور اس کے چند بیانات کو دیکھ کر تجزیہ کرنے کی بجائے جو کمیونسٹ طریقہ کار ہے، جو مارکسسٹ طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ پورے پروسیس کو دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سمت کیا ہے اور وہ جو تضادات ہیں وہ ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ کس سمت کے اندر بڑھ رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو افراد ہیں وہ اس کو پروسیس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو افراد ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ افراد اس پروسیس سے بالکل کٹ کے بھی کوئی فیصلے نہیں کر سکتے کہ پروسیس کسی اور سمت میں جا رہا ہے اور کوئی ایک فرد اس کو کسی دوسری سمت میں لے کے جانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر پورا ایک نظام شامل ہے، پوری سفارتکاری سیاست اور لاکھوں لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی اس میں سیاسی اور حمایت یا حمایت نہ ہونا شامل ہے۔ اور اس میں جہاں پہ اسرائیل کی آپ نے بات کی کہ اسرائیل کی جو وہاں پہ بنیادیں موجود ہے، اسرائیل کی ایک صہیونی ریاست وہاں پہ موجود ہے، تو وہ صرف اور صرف امریکی سامراج اور جو مغربی سامراجی طاقتیں ہیں ان کی پشت پناہی سے ہی موجود۔ اگر امریکی سامراج اسرائیل کی پشت پہ نہ کھڑا ہو، اگر مغربی یورپ کی سامراجی طاقتیں نہ کھڑی ہوں تو اسرائیل تو وہاں پہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ اور اسرائیل کو وہاں پہ تخلیق کرنے کا، وہاں پہ تعمیر کرنے کا، اس کو بڑھوتری دینے کا جو سامراجی ایجنڈا تھا وہ بھی یہی تھا کہ اس خطے کے اندر جو مغربی سامراجی طاقتیں ہیں وہ اپنا ایک گماشتہ ریاست، ایک فوجی اڈا، ایک گماشتہ وہاں پہ قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ اور ابھی بھی اسرائیل کو اگر وہ مکمل طور پر حمایت کر رہے ہیں، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کی وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ان کو جو سب سے قابل اعتماد ان کا اتحادی ہے، بلکہ ان کا ایک فوجی اڈا ایک پراکسی کے طور پر موجود ہے، کیونکہ اسرائیل کے اندر جو آبادی لائی گئی وہ زیادہ تر وہاں کی مقامی آبادی نہیں تھی، وہ یورپ سے، امریکہ سے، رشیا سے، بہت سے دوسرے ملکوں سے لا کے وہاں پہ آباد کروائی گئی، اور وہ ساری جو ریاست بنائی گئی اس کی جو بنیاد تھی وہ امریکی سامراج یا جو برطانوی اور فرانس کی جو ساری سامراجی طاقت کی سامراجی عزائم تھے اس کی بنیاد تھی۔ اور آج تک وہ جو اسرائیل ہے وہ ایک فوجی اڈے کے طور پر، ایک سامراجی گماشتے کے طور پر اس خطے کے اندر وہ بدماشی کرتا رہا، اور امریکہ اس کو بلینک چیک دیتا رہا، اور اسی حوالے سے اس کا ایک سروائیول بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو تمام جو عرب ریاستیں ہیں یا جو تمام دوسرے وہاں کے ایون ترک ہیں یا دوسرے ایران کے لوگ ہیں، وہ اس کے نفرت کرتے ہیں، اس کے خلاف ایک بہت زیادہ غم و غصہ موجود ہے، اور اس کے جو جارحانہ عزائم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ لوگ۔ اور فلسطین کی جو آزادی کی حمایت ہے پورے مشرق وسطیٰ میں تمام ممالک میں موجود ہے، یورپ اور امریکہ میں بھی موجود تھی، لیکن اب وہ بڑے پیمانے کے اوپر آ۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا تھا کہ جو امریکہ تھا یا مغربی یورپ کے ممالک تھے، وہاں کے عوام کے اندر اسرائیل کی ایک حمایت بنائی گئی، اور جو ہولوکاسٹ کے جرائم تھے، جو ہٹلر کی فاشزم کا ایک بہت بھیانک کردار تھا یہودیوں کے قتل عام میں، وہ ہم سمجھتے ہیں اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ جتنا لکھا جائے، بولا جائے اور اس کا تدارک کیا جائے وہ ضروری ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے پھر اسی قسم کے جو جرائم تھی اس کی بنیاد رکھ دی، اور اس حوالے سے ایک عوامی حمایت اسرائیل کی بنائی گئی وہاں پہ کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس لیے یہ ریاست بنانی ضروری۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج جہاں پہ پوری دنیا بہت بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے بہت بڑی تبدیلیاں آ رہے ہیں، وہاں پہ اسرائیل کی وہ جو سماجی حمایت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ ہم نے لاکھوں کے احتجاجوں کے اندر دیکھا ہے، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہوئے ہیں، کینیڈا میں ہوئے ہیں، یا جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی وغیرہ میں ہوئے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں، اور ایک دفعہ نہیں ہوئے، مسلسل ہوتے رہے، 10-10 لاکھ کے، 8-8 لاکھ کے، 12-12 لاکھ کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ عوامی حمایت جو ہے وہ اسرائیل کی اب موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غزہ میں 70,000 بندوں کو مارنے کے بعد اور اتنی جو ہے وہ تباہی پھیلانے کے بعد، اور حزب اللہ حماس کو خاصا ڈیمیج بھی کیا اسرائیل نے، شام بشار کی گورنمنٹ کو گرانے میں بھی اس کا جو ہے رول ہے، لیکن آپ کا کہنا ہے کہ اس سب کے باوجود جو ایک سیاسی موقف کی لڑائی ہے، جو ایک سیاسی موقف کے ساتھ جڑے ہوئے ایک اخلاقی موقف کی جو لڑائی ہے، وہ اسرائیل ہار چکا ہے، مکمل طور پر ہار چکا ہے، اور اپنے جو وجود تھا اس کا جو جواز ہے وہ کھو چکا ہے، اور اس حوالے سے وہ ایک سروائیول کی لڑائی میں جا رہا ہے۔ یہ آپ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ جو نکتہ ہے، اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس کی جو اسرائیل کی حمایت ہے وہ آپ کو نظر آیا کہ پورا ایک میڈیا کے اوپر بلینک کور دیا گیا کہ اسرائیل جو فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی خبر تک نہیں لگائی جا سکتی۔ دنیا کا جو تمام تر میڈیا ہے
اور وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا کہ بڑے بڑے نام ہیں، BBC ہے، CNN ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، فلاں ٹمکان، وال اسٹریٹ جرنل ہے، وہ میڈیا جو اپنے آپ کو بڑا پارشل، بڑا پڑھے لکھے، دانشور اور بڑے ذہین اور بڑے افلاطون بنا کے پیش کرتے تھے، ان کا کردار سب کے سامنے آ گیا کہ کتنا بھیانک اور کتنا غلیظ کردار ہے کہ وہاں پہ بچے مر رہے ہیں، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، اور کون کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا وہاں پہ، جو کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں ان پہ بم پھینکے گئے، جو ایڈ ورکرز تھے ان کو مار دیا گیا، لیکن ان کی خبریں نہیں لگائی گئی. اس کے حوالے سے سیاسی پارٹیوں کا ایک غلیظ موقف نظر آیا. تمام جو پارلیمنٹیں ہیں اور جو مغربی یورپ جو ڈنڈورا پیٹتا رہا دنیا میں انسانی حقوق کا اور جمہوریت کا اور فلانا کا اور ٹمکانے کا، وہ سارا ہمیں ایکسپوز ہوتا ہوا نظر آیا، اور لوگوں کو نظر آیا کہ یہ جو سارا ایک عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں، یہ جو نظام کے ادارے بنائے گئے ہیں، یہ جھوٹ کے اوپر بنائے گئے ہیں، اور یہ سارا ایک فراڈ تھا. اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو سامراجی طاقتوں کا زوال ہے وہ اس کی ایک بنیاد ہمیں یہاں پہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو وہاں کے عوام ہیں ان کا، وہاں کے جو ادارے ہیں ان پہ اعتماد ختم ہو چکا ہے. کہ امریکہ کے، یورپ کے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں کی پارلیمنٹ پہ، یہاں کی سیاسی پارٹیوں پہ، یہاں کی عدالتوں پہ، یہاں کے جو دوسرے انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان پہ آپ کا اعتماد ہے، تو ایک بہت بڑی اکثریت کہے گی کہ ان کا کوئی اعتماد نہیں. اسی طرح جنگوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر ایران کی جنگ کے حوالے سے، اس وقت امریکہ میں جو سروے کیے گئے ہیں 60% سے زیادہ جو ٹرمپ کے سپورٹر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں. اور اس کی بنیادیں پھر جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ عراق اور افغانستان کی جنگوں کے وہ اثرات ہیں، وہ لوگوں نے سبق سیکھے ہیں. تو عراق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ وہاں پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، پوری دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا کیا گیا جس میں جو اس وقت بھی سمجھدار لوگ تھے وہ ہنس رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کس قسم کا جھوٹ ہے. لیکن پوری دنیا کا ٹی وی، پوری دنیا کا میڈیا، پوری اخبارات اور پروفیسر اور یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے دانشور اور جو مصنف ہیں، لکھاری ہیں، وہ سب اس جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ فیس کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہاں پہ، اور وہاں پہ آپ نے اتنے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، حکومتیں بدل دی، سارا کچھ دفعہ بالا کر دیا، اور اس کے بعد آپ کو وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تو نہیں ملے. اور اب جب وہ کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی بنانے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے اور وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لے گا اور یہ کر لے گا، تو لوگوں کو فوری طور پر وہ جو عراق جنگ کے دوران کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی یاد آتا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جب آپ ایک جنگ میں جاتے ہیں تو وہ اس وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں. جب آپ جنگ کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور اس کی پوری دنیا نے وہ دیکھا کہ اس سے آپ نے کیا حاصلات لی، کیا جو جمہوریت کا آپ نام نہاد پروپیگنڈا کر گئے کہ افغانستان میں ہم جمہوریت لے کے آئیں گے، تو وہی طالبان تھے جن کو آپ واپس اقتدار سونپ کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور آج انہی کو جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر ایڈ طالبان کو دے رہے ہیں، اور ان کا جو مظالم ہے وہ پہلے سے زیادہ بدتر شکل میں موجود ہے. اسی طرح عراق کے اندر آپ جو داعش کا ابھرنا اور جو دوسری اس طرح کی بھیانک قوتیں تھیں، اور جن کو امریکہ پھر برا بھلا کہتا ہے، اور آج اسی داعش کے ساتھ اور ایون القاعدہ کے جو شام کے اندر جولانی کے ساتھ دوبارہ معاہدے کر رہے ہیں. ڈرائی کلیوز کے ساتھ ٹرمپ خود ملاقات کی ہے، وہی القاعدہ جس کے خلاف آپ نے پوری دنیا کو کہا کہ ہم نے وار آن ٹیرر شروع کر دی ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں ارب ڈالر جو ہے وہ لوگوں کے ٹیکسوں کا جو پیسہ ہے وہ آپ نے وہاں پہ خرچ کیا، جس کے بدلے میں خود امریکہ اور یورپ کے لوگوں کو علاج کی سہولیات نہیں مل سکی، تعلیم اور وہ نہیں مل سکی. اور جو پسماندہ ممالک تھے پاکستان جیسے، ان کے تو حالات پہلے ہی بد تھے، وہ بدتر سے بھی برے ہو رہے ہیں، جبکہ حکمران طبقہ یہاں پہ بھی لوٹ مار کر. تو اس حوالے سے یہ ساری ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کے زوال میں بھی، اور سامراجی طاقتوں کے زوال میں بھی. اور اس جنگ میں جو ایران والی جنگ ہوگی، یہ تمام فیکٹر، یہ تمام لوگوں کی سوچ، یہ تمام لوگوں کے تجربات جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے یہاں پہ. اچھا آدم، ایران کے حوالے سے بات ہوئی، میں اسی حوالے سے سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہر صرف کمیونسٹ نہیں، ہر ایماندار اور صحیح العقل اور انسان دوست شخص کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کی یہ جو جنگ ہے اس کے اندر واضح طور پہ ہر لحاظ سے اسرائیل اگریسر ہے. اسرائیل اگریسر ہے، اسرائیل ایکسپینشنسٹ ہے، اسرائیل جارحانہ عزائم جو ہے وہ رکھتا ہے، توسیع پسندانہ عزائم جو ہے وہ رکھتا ہے، اور واضح طور پہ اسرائیل نے جو ہے وہ جارحیت جو کی ہے، اور ایرانی ریاست جو ہے وہ اپنا دفاع جو ہے وہ کر رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر صحیح العقل انسان جو ہے وہ ایرانی ریاست کے حق دفاع کو تسلیم جو ہے وہ کرے گا.
اور کمیونسٹ بھی جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں اور ایران کے حق دفاع کو تسلیم جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن کیا ایران کے حق دفاع کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں جو اس وقت ملا اشرافیہ کی حکومت ہے یا ملا اشرافیہ کی رجیم ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ملا اشرافیہ کی رجیم ہے یہ کوئی سامراج مخالف حکومت ہے یا کوئی ترقی پسند حکومت ہے کہیں سے؟ کیونکہ ایک بڑی کنفیوژن ہے اس حوالے سے، تو اس کے اوپر تھوڑی وضاحت دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کی ملا اشرافیہ ہے یہ ایک رد انقلاب کے بعد برسر اقتدار آئی تھی، اور جب شاہ ایران کا تختہ یعنی کہ وہ جو 79 میں تھا وہ کیا تھا؟ انقلاب تھا، رد انقلاب تھا، کیا تھا؟ دونوں تھے. اس میں پہلے شاہ ایران کے خلاف ایک انقلاب برپا ہوا، عوام نے انقلاب جو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، اور ایک بہت بڑی ایک تاریخی میں سمجھتا ہوں لمحہ تھا. اور بہت کم ایسی تحریکیں یا انقلابات ہوتے ہیں جس میں عوام کی اتنی بڑی تعداد شامل ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایران کا جو مزدور طبقہ تھا ان کی جو ہڑتالیں تھیں، جو تیل کے شعبے کے اور دوسرے شعبوں کے مزدور تھے، انہوں نے بڑی شاندار ہڑتالیں کر کے جو ایران کا شاہ ایران کا تختہ الٹا، اور ایک انقلاب تھا. لیکن اس وقت جو ایران میں انقلاب کی قیادت کر رہی تھی، اس تحریک کی قیادت کر رہی تھی وہاں کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی ایران کی، وہ اپنے غلط نظریات، تودے پارٹی، اور اپنے غلط نظریات کی وجہ سے، اپنے اسٹالنسٹ زوال پذیری کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ وہ خود اقتدار پہ قبضہ کرتے، ایران کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کرتے، ایران کے اندر ایک سوشلسٹ پلانڈ اکانومی لے کے آتے، اور ایران کے اندر جو اقتدار ہے وہ مزدور طبقے کو دیتے اور وہاں پہ سرمایہ دار طبقے کا خاتمہ کرتے. لیکن وہاں پہ جو اس وقت ماسکو سے جو اسٹالنسٹ زوال پذیر قیادت موجود تھی، جو تودے پارٹی کی اسٹالنسٹ نظریاتی زوال پذیری تھی، اس کی وجہ سے اقتدار جو تھا بجائے اس کے کہ خود لینے کے، انہوں نے کہا کہ ترقی پسند سرمایہ داری کو یا نام نہاد جو ہے وہ ہم نے پروگریسو بورژوازی کو دینا ہے، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایران کی ملا اشرافیہ کی شکل میں ان کو نظر آیا. اور جب یہ ایران کی ملا اشرافیہ اقتدار میں آئی تو انہوں نے لاکھوں کمیونسٹوں کا قتل کروایا، بجائے اس کے کہ وہاں پہ وہ کمیونسٹ جو کہہ رہے تھے کہ مل کے اقتدار کریں گے اور ایران کو سرمایہ دارانہ بنیادوں پہ ترقی دیں گے، وہ ہمیں نظر آیا کہ سرمایہ دارانہ بنیادوں کے اوپر ترقی دینے کی بجائے انہوں نے کمیونسٹوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا. اور جو خاص طور پر ایران عراق جنگ تھی، اس کے دوران جہاں پہ ایک بیرونی جنگ موجود تھی، وہاں پہ اندرونی طور پر کمیونسٹوں کا بہت بڑے ملا اشرافیہ اپنے اقتدار پہ گرفت مضبوط کر رہی تھی، ہر مخالف کا، خاص طور پہ کمیونسٹوں کا قتل عام، کیونکہ اس وقت جو مزدور طبقہ تھا وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک انقلاب کر کے موبلائزیشن کے اندر وہ اپنے اجرتوں میں اضافے میں، بہتر معیار زندگی کے لیے اور بہت بڑی بڑی حاصلات. یعنی کہ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ایرانی انقلاب ایک زبردست مزدور عوام کا انقلاب تھا، مگر تودا پارٹی کی اسٹالنسٹ نظریات کی غلطیوں کی وجہ سے اس انقلاب کے اوپر یہ رد انقلابی ملا اشرافیہ حاوی ہو گئی، اور انقلاب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئی. ہائی جیک بھی نہیں کیا انہوں نے، ایک رد انقلاب کیا بیسیکلی. اور لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رد انقلاب کے بعد انہوں نے اپنا جو پوسٹر رکھا یا جو اپنا نقطہ نظر رکھا، اس کو ایک ریولوشن کہنا شروع کر دیا، اسلامی انقلاب کہنا شروع کر دیا اس رد انقلاب کو. اور یہ جو ان کی ہے پاسدارانہ انقلاب، ایک ملیشیا جو تعمیر کی اور اس قسم کے دوسرے ادارے تعمیر کی. لیکن اس دوران جو تھا وہ مختلف وجوہات سے، اور خاص طور پر جو شاہ کے خلاف انقلاب تھا اس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ جو ان کے تعلقات بنے وہ بہت زیادہ کشیدہ تھے. اور امریکہ کی اور ایران کی یہ ملا رجیم کی جو ہے وہ کبھی بھی دوستانہ تعلقات نہیں بن سکے اس سطح کے اوپر جہاں پہ شاہ کے ساتھ تھے، کیونکہ شاہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا ایک گماشتہ پولیس مین تھا. اور جس طرح آج دبئی ہے یا سعودی عرب ہے جہاں پہ پاکستان جیسے ملکوں کے حکمران وہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، اس سے پہلے تہران ان کا قبلہ و کعبہ ہوتا تھا، اور سارے جو فیصلے ہوتے تھے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی اشرافیہ یا ریاست کے حوالے سے، وہ تہران سے ہی ہوتے تھے. اور جس طرح آج اگر یورپ جانا ہے تو بہت سی فلائٹیں پہلے دبئی جاتی ہیں، تو پہلے تہران کے تھرو ہی، تہران ایئرپورٹ سے ہی سارے. تو ایک وہ مرکز امریکی سامراجی طاقتوں کا اور تیل کے حوالے سے بھی، اور دوسری رضا شاہ پہلوی تھا. اور اس کے خلاف جو انقلاب آیا اور اس کے خلاف پھر جو ساری ایک ادھر صورتحال بنی، تو ظاہر ہے کہ وہ اس لیول پہ امریکہ کی گماشتگی چاہے کوئی بھی آیا تھا وہ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ دوبارہ شاہ کی طرح کی ہی گماشتگی کرنے شروع کر دیتے تو وہ پھر سماج کے اوپر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتے تھے. تو اس وجہ سے وہ امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف وہ ایک
پوزیشننگ موجود رہی ہے، جو کہ ہمیں دوسرے بہت سے ملکوں میں اندر نظر نہیں آتی، چاہے وہ ترکی بھی ہم اندر دیکھتے ہیں، اردن میں دیکھتے ہیں، مصر میں دیکھتے ہیں، اور بہت سے ملکوں میں دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایران کا جو ایک سٹینس ہے، جو مرگ بر امریکہ کا نعرہ، مرگ بر اسرائیل کا نعرہ وہاں پہ زبان زدے وہ ریاست کی طرف سے وہاں پہ لگائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک اس کو شیطان جو سب سے بڑا شیطان کہا جاتا ہے امریکہ کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک درست اس کی ایک کریکٹرائزیشن بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران کا جو حکمران طبقہ ہے وہ کوئی سامراجی طاقتوں کا خلاف ہو گیا ہے یا وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے، بلکہ ایران کے اندر بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مذہبی نبادہ وہاں کی ریاست نے اوڑھا ہوا ہے، اس کے نیچے وہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام ہی موجود ہے۔ تمام تر بینک آپ دیکھیں تہران کے اندر، آپ دیکھیں کہ بینکوں کا ایک پورا جال موجود ہے، وہاں کی جو بڑی بڑی جو انڈسٹری ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں، وہاں کی ایون یونیورسٹیاں ہیں بڑی بڑی پرائیویٹ، وہاں کے یہ جو رفسنجانی ہے اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، یہ اربوں خربوں پتی وہاں پہ ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ ایران کے محنت کشوں کو لوٹ کر وہاں کے عوام کا استحصال کر کے ہی وہ اربوں خربوں پتی ہیں۔ تو ایران کے اندر بھی ایک سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے، چاہے وہ تیل کی تجارت کے حوالے سے ہے، کیمیکل انڈسٹری، الیکٹرانکس، کار انڈسٹری کے حوالے سے ہے، لیکن وہ کہ ان کے اوپر ایک معاشی پابندیاں ہیں عالمی سطح کے اوپر، اور امریکہ کے ساتھ اور مغربی یورپی جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک لڑائی موجود ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک متبادل جو ہے وہ اپنا ایک الائنس بنائے ہوئے ہیں، جس میں ہمیں رشیا کے ساتھ ان کا الائنس نظر آیا، اور پچھلے عرصے میں چائنا کے ساتھ ان کا بہت زیادہ الائنس نظر آیا، ایون انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جا کے انڈیا ایران سے بہت زیادہ تیل خریدتا بھی ہے، بلکہ سب سے زیادہ انڈیا اگر جو تیل ہے وہ رشیا سے خریدتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ وہ ایران سے بہت زیادہ تیل امپورٹ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک متبادل اپنی معیشت اور وہ سارا وہاں پہ ڈیولپ کیا ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ کے کبھی کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا کسی نہ کسی لیول کے اوپر مذاکرات بھی نہیں رہے۔ عراق میں ان کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، افغانستان میں انڈرسٹینڈنگ ان کی جو رہی ہے، لیکن اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹس کو ڈیولپ ہو گیا ہے سارے پروسیس کے اندر، لیکن اب جو ہے وہ اسٹیٹس کو ٹوٹ رہا ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی سطح پر چین ایک بڑی سامراجی طاقت کے طور پر اوپر رہا ہے، روس ایک نئی سامراجی طاقت کے طور پر اوپر رہا ہے، اور امریکہ کی سامراجی طاقت زوال پذیر ہے۔ تو اس میں اسٹیٹس کو ٹوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو پرانی تضادات تھے، تنازعات تھے، وہ بھڑک رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ بھی اور بھی آپ کو مزید بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے انڈیا پاکستان کی آپ کو جنگ نظر آئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، اس کا خدشہ دوبارہ امکانات جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح اسرائیل خاصے زیادہ امکانات، اور اسی طرح جو اسرائیل کا کردار ہے وہ بھی ہم دیکھیں کہ پہلے کی نسبت وہ زیادہ کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کر رہا ہے، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہے، ایون شام کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو جولان کی پہاڑیاں ہیں اس پہ بہت بڑے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ترکی اپنے سامراجی عزائم کا کھل کر اظہار کر رہا ہے، کیونکہ جہاں پہ امریکی سامراج کمزور ہو رہا ہے وہاں پہ جو مقامی سامراجی طاقتیں ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے سعودیہ ہے، ترکی ہے، انڈیا بحر ہند میں اور جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور چین پوری دنیا میں، یا روس ہے وہ اپنے خطے کے اندر۔ تو اسی طرح ایران نے بھی اس سارے عرصے میں اپنا اثر و رسوخ بنایا، خاص طور پر عراق جنگ کے بعد جب امریکہ کو شکست ہوئی اور وہ خطے کے اندر اپنا اس طرح کنٹرول نہیں بنا سکا، تو ایران کو کافی زیادہ اسپیس ملی، اور انہوں نے لبنان کے اندر حزب اللہ کی شکل میں بہت بڑا ایک جو تھا وہ فرنٹ بنایا، حماس کو بہت زیادہ بیکنگ کی۔ شام کے اندر جو بشار الاسد کی حکومت کے اور ساری خانہ جنگی بشار الاسد کے خلاف ہوئی، اس میں ایران نے اپنا انفلوئنس، ایون عراق کے اندر حکومت بنانے میں، ختم کرنے میں، پوری وہاں پہ ملیشیا بنانے میں، وہاں پہ ایران نے اپنا کردار ادا کیا، اور پورے مشرق وسطیٰ میں یمن کے اندر جو ہے وہ حوثیوں کو ساتھ ایک الائنس بنا کے چلنا، تو اس حوالے سے ایران نے اپنا انفلوئنس بنایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے اپنا زوال ہے وہ ایران کے اوپر بھی اثرات مرتب کر رہا تھا۔ ایران کی معیشت ہمیں زوال پذیر ہوتی ہوئی نظر آئی، ایران کا مالیاتی بحران بڑھتا ہوا نظر آیا، اور ایران کی جو خاص طور پر وہاں پہ جو عوام کے اوپر حملے تھے حکمرانوں کی جانب سے وہ شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آئے۔ پرائیویٹائزیشن ہے، وہاں پہ اجرتوں میں کٹوتیاں ہیں، پینشن سسٹم میں کٹوتیاں ہیں، اور پھر مزدور تحریک کو کچلنے کے لیے مذہبی جو جبر ہے اس کو بڑھانا، خواتین کے اوپر خاص طور پر جبر بڑھانا، اور اس کے خلاف پھر بغاوتیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر نظر آئی۔ انقلابی تحریکیں ایران کے اندر پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھیں تو ایک نہیں 2-3 ہمیں بڑی انقلابی تحریکیں نظر آتی ہیں، جس میں لوگوں نے کھل کر جو ملا اشرافیہ ہے اور اس کے حکمران ہیں
اس کے خلاف کھل کر لوگ باہر نکلے. ایون خواتین کی جو پچھلی موومنٹ تھی جس میں لاکھوں خواتین پورے ایران میں، ایون کرد علاقوں کے اندر، بلوچ علاقوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں باہر نکل آئیں. اس سے نظر آیا کہ ایران کے اندر جو سماج ہے اس کے اندر جو ایرانی ریاست ہے، حکمران طبقے کی گرفت کمزور ہو رہی ہے. اور اسی کا اظہار پھر ہمیں نظر آیا کہ وہ نہیں اپنا وہ اثر و رسوخ جو تھا وہ لبنان میں، فلسطین میں ادھر ادھر برقرار رکھ سکے، اور ایک کے بعد وہ گرنا شروع ہوئے. اس دوران جو اسرائیل سامراج تھا وہ اس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، اور اس کی ایک الگ وجوہات ہے. جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ وہاں پہ نتن یاہو کا ایک سیاسی بحران ہے، ایک ریاستی بحران ہے. ایران کا، اسرائیل کا بھی اس وقت ایک مالیاتی بحران چل رہا ہے. وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ حکمران طبقے کی آپس کی لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. ریاست کا بحران ہے جس میں ایک دھڑا جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہ رہا تھا اور ایک نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جس میں نتن یاہو چاہ رہا تھا کہ جو عدلیہ ہے وہ پارلیمنٹ کے کنٹرول میں آ جائے. لیکن جو دوسرا دھڑا تھا اس کے مخالف، وہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ اس کے اوپر جو کرپشن کے مقدمے ہم نہیں چلا سکیں گے. تو ایک بہت بڑی تحریک اس وقت اسرائیل میں بن گئی. اسی طرح پھر نتن یاہو مزید رائٹ ونگ جو ہے وہ شفٹ کرتا گیا. تو اسرائیل کا ایک اپنا کرائسس بن رہا ہے اور وہ اپنے ایک سروائیول کی لڑائی کے اندر چلا گیا ہے. اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی بنیاد میں پھر سرمایہ دارانہ نظام کا زوال ہے، جو یہ نئی جنگوں کو، نئی خانہ جنگیوں کو، نئی لڑائیوں کو. ایران میں رجیم چینج کی بات جو ہو رہی ہے، اور کہ امریکہ خاص طور پہ اسرائیلی ریاست وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتی ہے. ہمارے پاکستان میں بہت سارے جو لبرل حضرات ہیں وہ رجیم چینج کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی میزائلوں اور ہوائی جہازوں کے بلبوتے پہ ایران میں رجیم چینج جو ہے وہ اور جو ملا اشرافیہ ان کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو. کمیونسٹوں کے نقطۂ نظر میں کسی بھی ملک میں کوئی رجیم چینج کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ کون سی وہ قوت ہے جو کہ صحیح، جو واحد حق رکھتی ہے کہ وہ اس حکومت کا، کوئی عوام دشمن حکومت ہے اس کا خاتمہ کر سکے اور اس کی جگہ ایک عوام دوست نظام اور حکومت کو لا سکے؟ دیکھیں کہ المیہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو جمہوریت کے حوالے سے الزام لگتا ہے وہ کمیونسٹوں پہ لگتا ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے. لیکن جب ہم عملی طور پر کسی سیاسی نقطۂ نظر کی، موقف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کمیونسٹ ہیں جو سب سے زیادہ جمہوریت کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ نام نہاد پوری دنیا میں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں وہ جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. وہ عوام کو جو ہے وہ کٹ پتلی سمجھتے ہیں یا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، یا ان کو سمجھ نہیں ہے، یا ان کو جو ہے وہ مفادات کی یا سیاست کی سمجھ نہیں ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر حکومتیں بدلنی چاہیے. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا کہ بہت سے جو لبرل، جو اپنے آپ کو بڑے انسانی حقوق کا، لبرلزم کا دعوے دار کہتے ہیں، جمہوریت پسند، وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آمریتوں کے جو ہے وہ پروردہ بن جاتے ہیں اور ان کے گماشتے بن جاتے ہیں. اور دوسری طرف جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ عوام کی مرضی سے فیصلے ہونے چاہیے، عوام کی مرضی سے، الیکشنوں سے جو ہے وہ حکومتیں بننی اور ٹوٹنی چاہیے، وہ ان کی جو ہے وہ مخالفت کرنا شروع کر دیں. اور ایران کے اندر بھی ہم دیکھ لیں، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کا حق ہے کہ وہاں کے، اور اس ملک کے عوام کا واحد اس ملک کے عوام کا ہی حق ہے، صرف اس ملک کے عوام کا، اس ملک کے عوام کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کس کو قیادت دینا چاہتے ہیں اپنے ملک کی اور کس کو نہیں دینا چاہتے. لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لبرل ہیں وہ عوام کو یہ حق نہیں دینا چاہتے کہ ایران کے عوام کا وہ حق چھین کے وہ اسرائیلی فوج کو نتن یاہو کو حق دینا چاہتے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر حکومت کس کی ہونی چاہیے، کہ ایران کے لوگ بھیڑ بکریاں ہیں، بے وقوف ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، ان کو اپنی سمجھ یا ان کے اندر اتنی قوت، اتنا زور بازو موجود نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے عوام کے اندر، ایران کے مزدور میں اتنی طاقت ہے، اتنی جرت ہے، اتنا حوصلہ ہے، اور انہوں نے پہلے کئی انقلاب برپا کیے ہیں کہ وہ اس ملا اشرافیہ کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ نمائندہ قیادت وہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایران نے اسرائیلی سامراج کا، امریکی سامراج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور ان کو شکست دینی ہے، تو وہاں کے عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملا اشرافیہ یا یہ حکمران طبقہ نہیں شکست دے سکتا، بلکہ ہمیں اس کی ویکنیسز نظر آئی ہیں. وہاں پہ ہمیں جو جاسوسی نیٹ ورک ہے اسرائیل کا، وہ ہمیں نچلی سطح تک نظر آیا. ان کے اپنے اندر جرنیلوں میں، اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ ان کے ایجنٹ موجود تھے. جو اس کی ناکامی ہے اس حکومت کی، اس ریاست کی، اس اشرافیہ کی، کہ وہ اسرائیل کا اور امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکے.
اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی آپ نے امریکی سامراج کو شکست دینی ہے، اسرائیل کے سامراجی عزائم کو، اس کی صہیونیت کو شکست دینی ہے، تو وہاں پہ ایران کے اندر اس سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور وہاں کے مزدور طبقے کو، وہاں کے عوام کو اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینا پڑے گا، اور اس ملا اشرافیہ کا خاتمہ کرتے ہوئے پھر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک جنون لڑائی لڑنی پڑے گی۔ اور ایسے ہی اسرائیل کے عوام کو اسرائیل کی سرمایہ دارانہ ریاست اور وہاں کا جو حکمران اشرافیہ ہے اس کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی۔ امریکہ کے منتقش عوام کو، جو واشنگٹن اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو امریکہ کا سرمایہ دار طبقہ ہے اس کے خلاف ایک جدوجہد کر کے اس کا تختہ پلٹنا جو پڑے گا۔ ایسے ہی پورے ورلڈ کے منتقشوں کو بالکل ہم اپنے سمجھتے ہیں حکمرانوں کے خلاف لڑنا اور پڑے گا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لڑائی ہے، اور یہ پوری دنیا کے محنت کش طبقے کو مل کے لڑنی ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو محنت کش طبقے کے مفادات ہیں وہ ایک ہیں، اور سرمایہ دار طبقے کے مفادات پھر حتمی تجزیے کے اندر جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تو اس وقت اسرائیل کی، ایران کی اور دوسری بہت سی جنگیں چل رہی ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ مزدور طبقے کے خلاف یا عوامی حقوق کے خلاف ان دونوں کا موقف مختلف نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کی اور اس سامراجی نظام کی جو ہے وہ آخری تجزیے کے اندر جا کے حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ محنت کش طبقے کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں کہ فلسطین کے حق، اور اس کی سب سے بڑی زندہ مثال فلسطین کی جو یکجہتی کی تحریک ہے کہ فلسطین کے عوام کے حق میں جو سب سے بڑے احتجاج ہمیں لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، جرمنی میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا رشتہ ہے فلسطین کے لوگوں سے؟ کیا مذہب کی بنیاد پر، کیا قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ، کس بنیاد کے اوپر وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ وہ محنت کش طبقے کے، وہ عوام کے حقوق ہیں جس کے ساتھ وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، وہ جنگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایران کے محنت کش عوام کے دوست ہیں وہ اس خطے کے محنت کش عوام میں موجود ہیں، وہ عرب ملکوں کے عوام ہیں، وہ پاکستان کے، انڈیا کے عوام ہیں، وہ امریکہ کے، یورپ کے عوام ہیں، اور دوسری طرف جو اسرائیل کے حکمرانوں کے دوست ہیں وہ ہمیں نظر آیا کہ ٹرمپ ہے یا یورپ کے حکمران ہیں یا دنیا کی دوسری طاقتوں کے حکمران ہیں، ان کی آپس کی لڑائیاں اس وقت موجود ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حتمی تجزیے میں یہ لڑائی جو ہے وہ عوام کی اور سرمایہ دار طبقے کی ہوگی۔ لیکن اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو جیو پولیٹکس ہے، جو اس وقت سیناریو چل رہا ہے، اس کے اندر جو جنگیں چل رہی ہیں ان کو خاتمہ یا ان کے تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی جیو پولیٹکس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آدم، رشیا نے ابھی حال ہی کے اندر جو ہے وہ پیوٹن نے بڑی تنقید رکھی ہے جو اسرائیلی جارحیت ہے ایران کے اوپر، اس کے حوالے سے اس نے بڑے طریقے سے اس کے اوپر بات جو ہے وہ رکھی ہے اور ایران کی حمایت کا جو ہے وہ اظہار جو ہے کیا، لیکن وہاں پہ تو ہمیں کوئی اتنی حیرت نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ رشیا اور ایران میں تو پراپر ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ جو ہے ایگزسٹ جو کرتا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ مشرق وسطیٰ اور اس پورے خطے میں ایسی ریاستیں یا ایسے حکمران جن کا ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو دور کی بات، بلکہ کوئی ایسا خاص قریبی تعلق بھی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس جنگ سے بڑے خوفزدہ نظر آ رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک نیا محاذ کھلے اور ایک نئی جنگ ہو۔ اب سارے انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس رپورٹ کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان نے بھی جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ یہی بات جو ہے وہ کی ہے کہ جنگ نہ پھیلے آگے، اردوغان کا بھی موقف جو ہے وہ یہی ہے، اور خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ جو یہ جنرل عاصم منیر نے بھی جا کے جو ہے وہ یہی منت ترلا جو ہے وہ کیا ہے کہ جناب یہ جنگ جو ہے وہ پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز جو ہے وہ کرے گی۔ تو یہ سارے جو یہ ارد گرد کے حکمران ہیں یہ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ کیا ڈر رہا ہے ان کو؟ کیا ان کو خوف ہے؟ اس میں دیکھیں جنگ بڑا ہی ایک کمپلیکس میٹر ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایران کوئی غزہ نہیں ہے، فلسطین نہیں ہے، نہ ہی لبنان یا شام ہے۔ ایران ایک بڑی معیشت ہے، بڑا ملک ہے، اس کی بڑی ایک اسٹرانگ انڈسٹریل بیس ہے، ورکنگ کلاس بڑی تعداد میں موجود ہے، تیل کی صنعت ہے، بڑا ملک ہے، اور ایک مضبوط اس کی فوج ہے اور سارا کچھ ہے۔ اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو چند بڑی مضبوط معیشتیں اور مضبوط ممالک جن کی ایک بڑا محنت کش طبقہ ہے، ان میں ایران ہے، ترکی ہے اور مصر، میں سمجھتا ہوں 3 بڑے ملک وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے وہ پورے خطے کے حوالے سے بہت تباہ کن اثرات مرتب کرے گی، اور مشرق وسطیٰ کے اندر کوئی بھی ایک ملک محفوظ نہیں رہے گا، اور اس کی لپیٹ میں جہاں پہ خلیجی ممالک آئیں گے، سعودی عرب، دبئی، قطر وغیرہ، وہاں پہ ترکی اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور عراق ہے، شام ہے، باقی سارے ملک اس کی لپیٹ، پاکستان تو بالکل آئے گا ہی، اور اسی طرح جو وسطی ایشیا کے ممالک۔
تو اس حوالے سے تمام کے تمام ممالک کے جو حکمران ہیں وہ اس اسٹیٹس کو بچانے میں لگے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ حکمرانی کا وہ اپنے منافعوں میں اضافہ کرنا، اپنے سرمایہ دار طبقے کے مفادات کا تحفظ کرنا اور اپنی دولت میں اضافہ کرنا، اور ایسا امن چاہتے ہیں جس کے اندر وہ محنت کش طبقے کی لوٹ مار جاری رکھ سکیں، ان کا استحصال جاری رکھ سکیں، مزدوروں سے کم اجرت میں زیادہ سے زیادہ کام کروا سکیں. تو یہ کوئی حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اگریسر کے خلاف سٹینڈ لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی دوستی یا اسلامی بھائی چارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیدھا سادہ اپنی حکمرانیوں اور اپنی اسٹیٹس کو بچانے کا مسئلہ ہے، تاکہ اسٹیٹس کو بچا رہے، ان کی حکمرانی قائم رہے اور اپنے عوام کو لوٹے. کیونکہ جو جنگ لگے گی تو اس میں جنگ کی لپیٹ میں پھر سارے، خاص طور پر اردن، خاص طور پر آپ دیکھیں اردن کی اس وقت بہت ہی مخدوش صورتحال ہے کہ اردن کا جو بادشاہ ہے، جو حکمران ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھل کر کھڑے ہوئے ہیں. جو ایران سے میزائل پھینکے جاتے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے حوالے سے اسرائیل کی کھل کی مدد. لیکن جو اردن کے عوام ہیں وہ اس کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور پھر یہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اور پہلے جو ہے اردن کے اندر ایک تقسیم موجود تھی کہ اردن میں تقریباً 40% سے زیادہ جو فلسطینی ہیں جو ہجرت کر کے ہیں وہ آباد ہیں، اور پھر دوسری آبادی جو اردن کے اپنے لوگ ہیں ان کے اندر ایک تقسیم کر کے حکمران طبقہ استعمال کرتا تھا. لیکن اس وقت تمام کے تمام جو آبادی ہے وہاں پہ جنرل اسٹرائکس ہوئی ہیں اردن میں فلسطین کے حق میں، اور ان کا بارڈر بھی اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ کھل کر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اردن کا جو حکمران ہے وہ خطرے میں ہے. اور سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا عرب ملک ہے مصر، وہ میں سمجھتا ہوں ایک پاؤڈر کیگ ہے. وہاں پہ پہلے ہمیں 2011 میں ایک انقلابی تحریک آئی جس کے نتیجے میں حسنی مبارک کا تختہ الٹا، پھر ایک دوسری انقلابی تحریک ابھری جس میں مرسی کا اقتدار جو تھا وہ دوسرا ختم ہوا. تو دوبارہ مصر کے اندر ایک بہت بڑی انقلابی تحریک بن سکتی ہے اور نہر سویز بند ہو سکتی ہے. اور اس میں صرف عوامی تحریکیں اور حکومتیں تبدیل ہونے کا نہیں، جو عالمی تجارت ہے، جس طرح ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دیں گے جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، اور پھر وہ جو حوثی ہیں وہ پہلے ہی ریڈ سی کے اندر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں اور وہ سیف نہیں، اور نہر سویز جہاں سے دنیا کی 40% تجارت گزرتی ہے وہ بند ہو جائے گی. تو پوری عالمی تجارت آلریڈی آپ دیکھیں کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ $62 سے $75 پہ چلی گئی ہیں، اور جس کا پھر خمیازہ خود ٹرمپ کو اپنے الیکشنوں میں بھگتنا پڑ سکتا ہے کہ تیل کی قیمتیں اگر وہاں پہ بڑھتے ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے، اور وہ جو ہم عالمی معیشت کے اندر ریسیشن کی بات ہو رہی ہے، ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے، وہ اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ جو جنگ ہے وہ صرف ایران اور اسرائیل دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے، پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست بدل جائے گی، پوری مشرق وسطیٰ کی حکومتیں بدل جائیں گی، اور وہاں کے سماجوں کے اندر جو انقلابی تحریکیں ہیں، اور یہاں پہ اکثر ذکر نہیں ہوتا کہ وہاں پہ انقلابات کی تاریخ ہے. بعض پارٹی کی جو بائیں بازو کی ایک پارٹی تھی، کمیونسٹ پارٹیوں کی تاریخ ہے. شام کے اندر منصوبہ بند معیشت قائم ہوئی 10 سال پہلے عرب بہار کی پوری تاریخ ہمیں نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو انقلابی تحریکیں ہیں یہ ابھر سکتی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر جنگ آگے بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، پورے خطے کے اندر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں. تو اس حوالے سے یہ جنگ سے خوفزدہ ہیں، اور اس وجہ سے ٹرمپ کو پیغام بھیجا جا رہا ہے. تو پال صاحب پھر اسی لیٹس کم بیک ٹو دا $1 million کوسچن اگین، کہ اب تو آپ کو تھوڑا کنکریٹ جواب چاہیے مجھے کہ کیا آپ کو امکانات نظر آ رہے ہیں کہ کنکریٹلی اسپیکنگ جو امریکہ بحری بیڑے اپنے جو ہے وہ بھیج رہا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ایران کے ساتھ امریکی اڈے ہیں، خاص طور پہ عراق وغیرہ میں، وہاں سے اپنے زیادہ تر فوجیوں کو شفٹ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے جنوب میں جو اڈے ہیں وہاں پہ، اور لڑاکا طیاروں کے نئے اسکواڈرنس بھیجے جا رہے ہیں، بمبار ڈیگو گارشیا پہ بھیجے جا رہے ہیں. ٹرمپ ظاہر تو کنفیوزڈ نظر آتا ہے، کبھی کہتا ہے، ظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہر طرف سے اس کے اوپر دباؤ. حقیقت بھی ہے کہ وہ کنفیوزڈ ہے اور اس کے اوپر سے جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، دونوں طرف کی لابیوں کا اس کے اوپر جو دباؤ ہے. لیکن جو نیچے جو ایک کنکریٹ ڈائنامکس ہیں پورے نظام کے، اور جو ایک کرائسس ہے اس میں آپ کو زیادہ امکانات کیا نظر آتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں. اس میں جو ٹرمپ کی اس وقت شخصیت کے اندر ایک تضاد جو ہے وہ کھل کر پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. وہ ٹرمپ کو بھی خود نہیں پتا کہ وہ جنگ کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا. لیکن جو پروسیسز ہیں، جو دو طرفہ عمل ہے، کہ جس میں ایک طرف اسرائیل کی لابی ہے، وہ صرف اسرائیل کے اندر موجود نہیں ہے، وہ امریکی ریاست کے اندر موجود ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہے،
اس کے جو وزارت خارجہ وزارت دفاع سارے پینٹاگون میں موجود ہے، اس کی طرف سے دباؤ ہے کہ آپ ایران کے اوپر حملے کریں، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل نے یہ شروع کیا ہے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ امریکہ کو اس جنگ کے اندر براہ راست انوالو کیا۔ پہلے وہ فلسطین کے حوالے سے بھی لبنان میں انہوں نے جارحیت کی، سارے وہ مسلسل امریکہ کو ہی دعوت دے رہا تھا کہ وہ اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بنے، اور امریکی جب بحری بیڑا وہاں پہ آیا تو یہ امکانات زیادہ ہو گئے کہ لیکن امریکہ اس سے اوائڈ کرتا رہا اور اسرائیل کے تھرو ہی کرتا رہا۔ اب ایران پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی جو سب سے بڑا اس کا جو مقصد ہدف ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ کے اندر آئے اور اسرائیل کو کہ وہ جو تمام تر اتھارٹی ہے، جو تمام تر وہاں پہ سامراجی جارحیت ہے، اس کو ایک کور ملے اور ایک بڑی طاقت کے طور پر ایک اس کو ایک جو دفاعی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی اس کو ایک بنیادی سہارا وہاں پہ ملے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ عرب حکمران ہیں، جہاں خاص طور پر ٹرمپ نے بھی جو خلیجی ریاستوں کا دورہ کیا، سعودی عرب کا، قطر کا، دبئی کا، جس میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز کے ایگریمنٹ ہوئے، اور اس میں خاص طور پر اسرائیل کو نظر انداز کیا گیا، بلکہ نتن یاہو کو ناراض کیا گیا، کیونکہ نتن یاہو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اس وقت یہ تمام معاہدے کیے جائیں جب وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اسرائیل کی موجودگی کے اندر یہ سارے معاہدے ہوں اور مل کے ایک جشن کا سما وہاں پہ منایا جائے۔ لیکن سعودی عرب چاہ رہا تھا کہ سارے تمام معاہدے ہو جائیں، لیکن ان کو یہ نہ، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر یا دوسرے لوگوں ممالک کے اندر عوام کے اندر ایک نفرت موجود ہے، اور اگر یہ اقدام سعودی عرب کے حکمران یا اٹھاتے تو وہاں پہ ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی تھی، اور ان کے خلاف جو ہے کہ انقلاب ابھر سکتا تھا، جتنی فلسطین کے حوالے سے حمایت اور وہاں پہ ایک ہمدردی موجود ہے عوامی سطح کے اوپر، اس حوالے سے انہوں نے اس سے بچنے کی کوشش کی، اور ٹرمپ نے اسرائیل کو ناراض کیا۔ اسی طرح جو سب سے امپورٹنٹ اس میں ڈیولپمنٹ نظر آئی کہ امریکہ کے اور ایران کے براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے، جس میں اول تو کوئی یورپی یونین کا ملک شامل نہیں تھا، اسرائیل کی اس میں اپروول یا مرضی شامل نہیں تھی، اور اس حوالے سے وہاں پہ جو کنفلکٹ تھا وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ معاہدہ کرنا چاہ رہا تھا ایران سے، اور اس کی خواہش تھی کہ یہ معاہدہ ہو جائے، اور ایران نے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ خواہش کا اظہار کیا اور بہت کھل کر برملا کہا کہ ہم واقعی ہی ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کیا شرائط ہو سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ٹرمپ کے اوپر دباؤ تھا کہ بھئی آپ کس بنیاد کے اوپر یہ معاہدہ کریں گے، اگر آپ نیوکلیئر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیپیبلٹی کے حصول سے اور دوسری شرائط سے، تو پھر یہ معاہدہ تو پہلے جیسا معاہدہ ہی ہو جائے گا، اس میں کیا فرق ہے، اور آپ کیا ایسا نیا تاریخی اقدام کرنے جا رہے ہیں، اور ایران تو آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے پریشر موجود تھے، اور وہ ویسیلیشنز تھیں جس میں ٹرمپ جو ہے ایک طرف معاہدہ کرنے کی بات کرتا تھا، دوسری طرف کہتا تھا کہ ہم ایران کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، ان کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جس پر ایران نے پھر یہ کہا کہ آپ ایک طرف معاہدے کے ساتھ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ کیسے دونوں کام ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹرمپ کی ذات میں، ٹرمپ کے اس میں کردار میں وہ تمام تر تضادات جو تھے وہ موجود تھے، اور اسی طرح جو امریکی سرمایہ داری کے تضادات ہیں وہ بیسیکلی جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آئی مے اور آئی مے ناٹ، وہ امریکہ کے حکمران طبقے کا تضاد ہے، وہ امریکہ کی سرمایہ داری کا تضاد ہے، امریکہ کی سامراجی طاقت کا تضاد ہے، جو اس کی شخصیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا امریکی سامراج کو نئی جنگیں کرنی چاہیے یا جنگوں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ کو آئسولیشنسٹ کہا جاتا ہے، جس ایجنڈے کے اوپر اس کو ووٹ ملا، جو ایک میس سینٹیمنٹ، جو پاپولر سینٹیمنٹ اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے، وہ جنگوں کے خلاف موجود۔ پاپولر سینٹیمنٹ تبدیل ہوتے بھی کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن اس وقت جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے وہ جنگوں کے خلاف ہے، جس کا ووٹ ٹرمپ نے لیا، جس نے کہا کہ میں یہ فار ایور وارز ختم کو، اس نے جو بائیڈن پہ تنقید کی کہ یہ فار ایور وارز انہوں نے کی، بش نے، اوباما نے افغانستان میں جنگ شروع کر دی، عراق میں جنگ شروع کر دی، پھر ایون یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اس نے بہت زیادہ تنقید کی بائیڈن کے اوپر کہ انہوں نے یہ غیر ضروری جنگ شروع کر دی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس جنگ کی، اور یہ صرف یورپ کی اور سارے اس کے معاملات میں ہمیں پھنسنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ یورپ کے جو اس نے تذلیل کی باقاعدہ، اور اس نے کہا کہ میں آتے ہی 24 گھنٹے میں یوکرین کی جنگ ختم کر دوں گا، میں فلسطین کی جنگ ختم کر دوں گا، اور اس نے کوشش بھی کی، یہ نہیں کہ اس نے کوشش نہیں کی، اس نے آگے کوشش کی کہ 24 گھنٹوں میں یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے، اس نے کوشش کی کہ جس دن میں حلف اٹھاؤں اس دن وہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، اس میں اس نے اپنا خصوصی ایلچی جو تھا وٹکاف وہ نتن یاہو کے پاس بھیجا، جس نے گالم گلوچ کروا کے ایک نام نہاد معاہدہ کروایا، جس کو پھر نتن یاہو نے ہی توڑ دیا، کیونکہ وہ ٹرمپ کو اس نے ویسے تو کہہ دیا ہم نے ایگری کر لیا، لیکن جب وہ اس پہ عملی جامہ پہنانے کی ہوئی تو وہ اس کو بار بار اس کی وائلیشن کرتا رہا اور وہ نہیں کر سکا۔
پھر یہ ہوا کہ ٹرمپ نے خود براہ راست حماس کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنی امریکی بندہ چھڑایا. ٹرمپ نے براہ راست حوثیوں کے ساتھ مذاکرات کیے تاکہ ریڈ سی کو سیو کیا جائے, تجارت کو سیو کیا جائے, اور امریکی انسٹالیشن امریکہ کی براہ راست اپروچ سے میرے خیال ہے کہ نتنیاہو خوش نہیں تھا, نتنیاہو ناراض تھا, اور وہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ جو جنگوں سے بھاگ رہا ہے, جنگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو اور زیادہ جنگوں کے اندر پھیلایا جائے. اور اس حوالے سے ہمیں یہ کردار نظر آتا ہے کہ ٹرمپ نے جو جو نعرے لگائے تھے, جو جو اقدامات کرنے کی خواہش تھی, یا جو وہ کرنا چاہتا ہے, الٹیمیٹلی وہ اس کے الٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے اور جائے گا. کہ اس نے یہ نعرہ لگایا کہ میں جنگیں ختم کر دوں گا, لیکن جنگیں بڑھ رہی ہیں. کہ یوکرین کی جنگ, پھر انڈیا پاکستان کی جنگ بھی اس نے رکوانے کی شروع میں کوشش کی تھی. امریکہ کی, ٹرمپ کی کوشش تھی جنگ ہونے سے پہلے کہ نہ ہو, اور پاکستان کی بھی خواہش تھی, لیکن مودی نے اس کی بات نہیں مانی. اس کے بعد امریکی نائب صدر نے بیان دیا, جلا کٹا سا بیان, اس نے کہا نن آف آور بزنس, کہ اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, ہم بھی اس میں شامل نہیں ہیں. اور مودی نے اس کے منع کرنے کے باوجود وہ سارا کچھ کیا. اور پھر بعد میں جب وہ ٹرمپ نے کے کہنے کے اوپر وہ سیز فائر ہوا, تو پھر وہ اب بار بار کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے جنگ بند کرائی, میں نے جنگ بند کرائی, لیکن وہ جنگ بند نہیں ہوئی. وہ ابھی بھی وہ چنگاریاں سلگ رہی ہیں, اور کسی وقت بھی ہو سکتی. اسی طرح یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو. اسی طرح ٹرمپ نے نعرہ لگایا کہ میں امریکہ کو عظیم دوبارہ میک امریکہ گریٹ اگین, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو زوال کو مزید بڑھا رہا ہے. تجارتی جنگ میں اس کو شکست ہوئی, اس کا خیال تھا کہ میں چائنا کو پچھاڑ دوں گا, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں نظر آیا کہ تجارتی جنگ اس نے بیسیکلی چائنا کو فوکس کر کے پوری دنیا کے اوپر مسلط کی, لیکن اپنے تمام اقدامات سے اس کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا. اور بلکہ اب چائنا زیادہ طاقتور ہو کے عالمی سطح پر تجارت کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, اور اپنی ایک ڈکٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر زیادہ بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو اس نے پابندیاں لگائیں, اسی طرح معیشت کے حوالے سے اس کو لگ رہا تھا کہ میں ریسیشن ختم کروں گا, میں یہ کروں گا, میں اقدامات کروں گا. وہ اس کی ایلان مسک سے جو بھی حالیہ لڑائی ہوئی ہے, جس میں وہ جو نیا بجٹ اور بل لے کے آ رہے ہیں, اس کے اقدامات کے حوالے سے وہ نہیں کر سکا. تو جو اس نے نعرے لگائے تھے وہ اس کے الٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح جو ایران کے ساتھ معاہدہ ہے, میں یہیں پہ چائنا کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جناب چائنا دوسری بڑی معیشت ہے دنیا کی, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب آئندہ آنے والے سالوں میں چین جو ہے وہ امریکہ کی جگہ لے لے گا دنیا کی سب سے ٹاپ فوجی اور معاشی قوت کے جو ہے وہ طور پہ. لیکن یہ جو حالیہ بحران ہے سارا مشرق وسطیٰ کے اندر, اس کے اندر چائنا کا خاص ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ چین کیا جو ہے وہ کر رہا ہے. کوئی خاص بیان بھی نہیں آیا. وہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ کارگو جہاز 3-4 چین نے بھیجے ہیں, لیکن پتہ نہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں. تو چائنا کوئی جو اس کا ایک دنیا کی دوسری بڑی ایک قوت کا ایک سٹیٹس ہے, تو چائنا کیوں اس سارے میں سے ساری صورتحال میں تھوڑا غائب سا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں چائنا کسی بھی جنگ میں براہ راست ابھی تک شامل نہیں ہے, نہ وہ ہونا چاہتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ نام آیا تھا, لیکن وہ بھی براہ راست شمولیت نہیں تھی. ان کا اسلحہ استعمال ہوا تھا, ان کے جنگی جہاز استعمال ہوا تھا. ایران کے پاس چین کا کوئی اسلحہ, کوئی جنگی جہاز کوئی اس طرح کا ہے نہیں. ایران کا زیادہ تر دفاعی نظام رشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور رشیا پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں بہت بڑی اس کو شکست خاص طور پر شام کے اندر ہو چکی ہے, جہاں پہ اس کا جو تھا ایک بشار الاسد کے ساتھ تعلق تھا وہ بالکل کولیپس کر گیا, اور پورا جو مشرق وسطیٰ میں ان کی ایک تھا معاملہ وہ بہت پیچھے کی طرف گیا. اس حوالے سے وہ ایران کے اندر بھی اس طرح نہیں کر سکتے. اور ابھی یوکرین کی جنگ بھی ختم نہیں ہوئی, وہ کہ رشیا نے ایک فیصلہ کن انداز میں برتری حاصل کر لی ہے, اور مغربی یورپ کی سامراجی طاقتوں کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ مغربی سامراجی طاقتیں نہیں چاہتی کہ وہ یوکرین کی جنگ ختم ہو, کیونکہ وہ جنگ اگر ختم ہو جائے گی تو رشیا ایک طاقت کے طور پر ابھرے گا, جس کی وجہ سے جرمنی, فرانس اور برطانیہ کو نقصان پہنچے گا. اسی لیے جو مغربی یورپی طاقتیں ہیں وہ بھی ڈیسپریٹ ہیں. ایک طرف ان پہ جو امریکہ اپنی دفاعی چھتری ختم کر رہا ہے, اور ان کا جو دفاع کی ذمہ داری ہے وہ لینے سے انکار کر رہا ہے, دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو کسی نہ کسی طرح پھنسا کے رکھیں. اسی لیے وہ جہاں پہ زیلنسکی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یوکرین کے نئے سے نیا اسلحہ دے کر یا کوئی ایسی حربہ استعمال کر کے کہ جنگ طوالت اختیار کرتے جائے, اسی طرح وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اور جہاں پہ وہ بہت زیادہ انسانی حقوق اور وہ نام لیتے رہے ہیں, لیکن اس ساری جنگ میں وہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ اس میں کودے, اور یہ جو مشرق وسطیٰ میں ان کی جارہ داری ہے, جو برطانیہ کی, فرانس کی, اسرائیل کے تھرو یا باقی جو ان کے اپنے وہاں پہ گماشتگی ہے اس کے ذریعے,
تو وہ کسی نہ کسی شکل میں وہاں پہ قائم رہے. اور ایون جب ایران کے اور امریکہ کے براہ راست مذاکرات شروع ہوئے تھے تو یورپی یونین نے بہت زیادہ برا منایا تھا کہ ہماری شمولیت کے بغیر آپ ایران سے کیسے کر سکتے ہیں, اور اب وہ خود ایران کے ساتھ براہ راست سفارتکاری کر کے کوئی اپنا اثر و رسوخ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو باتیں ہیں وہ ثانوی نوعیت کی ہیں. جو مرکزی حیثیت ہے پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی سامراج کو, امریکی سامراج کے مفادات کو ہیں کہ کیا وہ جنگ کے اندر کود کے زیادہ بہتر سامراجی مفادات حاصل کر سکتا ہے, یہ جنگ سے بچ کے حاصل کر سکتا ہے. تو یہ ایک سوال ہے جو کہ میں پہلے بھی کہا کہ مرکزی اہمیت اختیار کر چکا ہے, اور ٹرمپ کے لیے بھی یہ مرکزی اہمیت ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعات کا رخ ہے, جو حالات کا دباؤ ہے, جو صورتحال ہے, وہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ جنگوں کے اندر پھنسانے کی طرف جا رہی ہے, اور امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگوں کے اندر جو ہے وہ سرکتا چلا جائے گا کہ وہ جتنا زیادہ جنگوں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا, جتنا زیادہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, اپنے تجارتی معاہدوں کے اوپر اور اپنے منافعوں کے حصول کے حوالے سے کرے گا, اتنا ہی جو حالات ہیں اور جو نیچے جو صورتحال ہے یا جو مختلف جو طاقتوں کا توازن ہے اس کو نئی جنگوں کی طرف جو ہے وہ اکسائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے یہ کوئی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا کھیل ہوگا. اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ جائے گا, B-52 بامبر جائیں گے, وہ فورٹو کے اوپر جو ہے وہ ٹنل بسٹر جو ہے وہ پھینکیں گے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہوگا, تو ایسے نہیں ہوگا. ابھی تک وہ جو ایران ہے اس کی طرف سے اسرائیل پر میزائل حملے کل بھی کیے گئے ہیں, حالانکہ اسرائیل نے بہت بڑے پیمانے پر اس کی دفاعی صلاحیت کو نقصان پہنچایا ہے. ان کے بہت سے کمانڈر, ان کے آرمی چیف مار دیے گئے ہیں. اس کے بعد ان کی جو میزائل لانچرز ہیں وہ 2/3 سے زیادہ ان کے تباہ کیے ہیں, بہت کچھ نقصان پہنچایا ہے. لیکن اس کے باوجود ایران ابھی تک حملے کر رہا ہے. اسی طرح اگر امریکہ اس میں شامل ہوتا ہے تو امریکہ کے فوجی اڈے پورے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں, جس میں ایران نے کلیئرلی کہہ لیا ہے کہ بھئی آپ کے جو تمام تر جو فوجی اڈے ہیں اور یہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ دشمن کی حیثیت ہوگی اور ہم ان پہ حملے کریں گے. اور انہوں نے خلیجی ریاستوں کو بھی کہہ دیا ہے کیونکہ آپ کا علاقہ, آپ کی جگہ استعمال ہوگی ان حملوں کے لیے, تو آپ بھی جو ہے وہ نشانے کے اوپر ہوں گے اور ہم آپ پر بھی حملے کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو دھمکی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیں گے, جس سے جو تیل کی تجارت ہے سعودی عرب کی, قطر کی, کویت کی, ساری جو ہے وہ متاثر ہوگی. اسی طرح جو ریڈ سی بند ہوتا ہے یا نہر سویز اگر حوثی وہاں پہ حملے کر کے وہ بند کرتے ہیں تو اس سے پوری دنیا کی تجارت کو مزید نقصان پہنچے گا. پہلے ہی جو انشورنس کمپنیوں نے اپنا ریٹ بڑھا دیا ہے وہاں سے جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے اس حوالے سے, تو اس حوالے سے ایک کافی بڑی وہ پھیلنے کے امکانات ہیں. اور یہ خطرات بھی ظاہر ہے ٹرمپ کے سامنے بار بار رکھے جا رہے ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے. جو دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دارانہ نظام کے میگزینز ہیں, اکانومسٹ نے تو ٹائٹل شائع کر دیا ہے کہ بھئی یہ جنگ سے آپ اوائڈ کریں, ایران کی جنگ سے, اور پیچھے ہٹیں. اسی طرح فارن پالیسی میگزین ایک امریکہ کا آتا ہے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے تجزیے کرتے ہیں, انہوں نے بھی ٹرمپ کو منع کیا. لیکن دوسری طرف جو اسرائیل ہے یا جو حالات ہیں وہ اس کو پش کر رہے ہیں. تو وہی ایک جو اس کے کردار کا تضاد ہے ٹرمپ کا وہ نظر آ رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو اس کو ایک سامراجی طاقت دیکھیں, جو بائیڈن نے یوکرین کے اندر حملہ کیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ اس کی اور بھی مختلف مقاصد تھے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رشیا کے اندر رجیم چینج کریں گے, رشیا کے اوپر ہم معاشی پابندیاں لگا دیں گے, رشیا کی جو معیشت ہے, تجارت ہے, اس کا سانس بند کر دیں گے, اس کو سوئفٹ سے نکال دیں گے تو رشیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی اور رجیم چینج ہو جائے گی, اور ہم جو تو یوکرین کی جنگ جیتے کھڑے ہیں اور رشیا ہمارے بالکل تابع آ جائے گا. تو وہ جو ایک پرانا ان کا ایک ڈریم چلتا آ رہا ہے اور ایک اس کی تاریخی ایک لیگیسی بھی ہے. پھر کولڈ وار کے اندر جو بائیڈن اور اس کی عمر کے تمام لوگوں کی جو سیاسی تربیت ہوئی ہے وہ بھی ان کے ذہن میں تھی, لیکن اس کے الٹ نتائج ہمیں نظر آئے. بلکہ آج صورتحال یہ ہے کہ جرمنی اور برطانیہ اور فرانس خود خوفزدہ ہیں کہ یہ جنگ اگر ختم ہوتی ہے اور رشیا طاقتور ہوتا ہے تو ان کا کیا. تو اسی طرح ایران کے حوالے سے بھی امریکہ کو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے آدھے سے زیادہ کام تو کر دیا ہے اور نیچے سارا اس کے ایجنٹ بھی موجود ہیں, اس کا ایران کے اندر گراؤنڈ نیٹ ورک بھی موجود ہے, اور رجیم چینج کے بیانات بھی دے رہے ہیں, اور صرف انہوں نے اوپر جا کے کریڈٹ ٹرمپ کو لینا ہے اور ٹرمپ نے ٹویٹ کرنی ہے کہ میں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. اور اس میں پھر وہ بار بار عراق وار کی لیگیسی آتی ہے کہ جب بش نے کہا تھا کہ مشن اکمپلشڈ اور ہم جیت گئے ہیں جنگ, لیکن اس کے بعد بھی 15-20 سال جو ہے وہ جنگ چلتی رہی اور سینکڑوں ارب بلکہ ہزاروں ارب ڈالر مزید اخراجات وہاں پہ آتے رہے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے اس کے سامنے وہ جو ماضی کے تجربات ہیں وہ بھی سامنے موجود ہیں, لیکن جو امریکی سامراج کا زوال ہے
اور جس کو وہ ختم روکنا چاہتے ہیں اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم جا کے فوری طور پر ایک کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور ایران کے اندر اپنے پنجے گاڑ لیتے ہیں، ایران کے اندر ہم رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو امریکی سامراج کی طاقت کا جھنڈا پھر ایک دفعہ گڑ جائے گا اور پوری دنیا کے اندر خوف اور ایک دہشت مسلط ہو جائے گی۔ ایک طرف اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ کے اندر ایک انڈسپیوٹیڈ پاور اور ایک سب سے بڑی قوت کے طور پر موجود ہوگا، امریکہ کی جو سامراجی طاقت ہے وہ چائنا، رشیا، ساری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں جو تیل کی سپلائی ہے وہ سارا کچھ ان کے کنٹرول میں آ جائے گا اور ساری جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ اس کے تابع دار بن جائیں۔ تو یہ بھی اس کے سامنے ایک پکچر نظر آتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے الٹ ہونے کی طرف جائے گا، کہ اس سے امریکی سامراج کا زوال اور تیز ہوگا، اسرائیل کی ریاست کا بحران، اس کا زوال اور تیز ہوگا، پورا جو مشرق وسطیٰ میں جو ان کے اڈے ہیں جو قطر میں ہیں، کویت میں، سعودیہ میں، دوسری جگہ پہ، وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ لیکن کیا اس سب سے کوئی عوامی انقلابات اٹھنے کے بھی امکانات؟ دیکھیں اس میں جو براہ راست جو ایک تو نتن یاہو کے کہنے سے تو کوئی انقلابی تحریک نہیں ابھرنی، نہ ٹرمپ کے کہنے سے ابھرنی ہے کہ وہی ایران کے حکمرانوں کے خلاف ابھرے، یا ایران والے اگر کہتے ہیں کہ بھئی آپ ٹرمپ کے خلاف نکل آئیں، اسرائیل کے خلاف نکل آئیں، اس کی ایک اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے۔ مزدور طبقہ اس کو کس طرح دیکھتا ہے، اس صورتحال کو کس طرح دیکھتا ہے، اور ایک اس کا جو اجتماعی جو تحرک ہے وہ کس سمت کی جانب بنتا ہے، اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جنگوں کی کوکھ سے انقلابات جنم لیتے ہیں، لیکن وہ کوئی اتنا سیدھا میکینیکل پروسیس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تحریکیں پیچھے بھی جاتی ہیں، خون ریزی ہوتی ہے، بہت سے ایسی دہشت گردی اور دوسری داعش بھی نکل سکتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو عمومی ٹریجیکٹری ہے کہ محنت کش طبقے کی جو طاقت پہ ہمیں یقین ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک ہمارا ایک مصمم ایک جو ہے وہ بنیاد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کش طبقہ کبھی بھی ایسی خون ریزی کو، ایسی قتل و غارت کو زیادہ لمبے عرصے تک برداشت نہیں کرے گا، اور عرب ملکوں کا چاہے مزدور ہے، چاہے ایران کا، ترکی کا مزدور ہے، وہ جلد یا بدیر بہت بڑی انقلابی تحریکوں میں ابھرے گا اور اس ساری خون ریزی کو، قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے باہر نکلے گا۔ وہ کسی کا استحصال کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے گا، وہ کسی دوسرے ملک پہ، دوسرے علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے گا۔ آدم، مجھے صرف مختصراً آخری سوال ہے، میرا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، مختصراً مجھے یہ بتائیں کہ یہ عرب دنیا کا، یہ پورے مشرق وسطیٰ کا، ایران سمیت محنت کش طبقہ اگر اقتدار میں آتا ہے تو وہ جو برٹش اور فرینچ امپیریلزم کی کھینچی ہوئی یہ جو نام نہاد قومی ریاستوں کی مصنوعی لکیریں ہیں پورے مشرق وسطیٰ میں، ان کا کیا حل دے گا؟ جو ایک زبردست طبقاتی تفریق ہے مشرق وسطیٰ میں، تہران سے لے کے اردن اور اردن سے لے کے سعودیہ اور ایجپٹ تک، کہ عمرہ کی زندگیاں کچھ اور ہیں اور عام لوگوں کی زندگیاں کچھ اور ہیں، اس کا کیا حل دے گا؟ اور یہ جو فلسطین اسرائیل کا جو نیشنل جو کویسچن ہے، اس کا جو ہے وہ کیا حل جو ہے وہ دے گا؟ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سوشلسٹ انقلاب ہی وہ رستہ ہے جس پہ محنت کش طبقہ چل کے اپنی نجات حاصل کر سکتا ہے، اور اس کی ایک تاریخ بھی موجود ہے۔ وہاں پہ کمیونسٹ نظریات کی بہت بڑی ایک عوامی مقبولیت ماضی میں رہی ہے، تمام عرب ملکوں کے اندر بھی، ایران کے اندر بھی، اور آج بھی وہاں پہ کمیونسٹ نظریات کے حوالے سے ایک پیاس موجود ہے، اور کمیونسٹ نظریات کی طرف نوجوان خاص طور پر، چاہے وہ ایران کے ہیں چاہے وہ عرب ملکوں کے ہیں، وہ بڑی تیزی سے راغب ہو رہے ہیں، اور اس کے جو پڑھ رہے ہیں، چی گویرا کی بہت بڑی ایک لیگیسی پورے اس میں موجود ہے اور باقی جگہوں کے اوپر۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو سوشلسٹ ایک فیڈریشن اگر مشرق وسطیٰ کی بنتی ہے تو اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جنگوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور جو آپ مصنوعی لکیروں کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عرب نیشنلزم کو پہلے بھی ہم نے اس کی بہت بڑی تحریکیں اس کے گرد دیکھ چکے ہیں، اور ایون اگر آپ عرب انقلابات 2011 کے دیکھیں تو اس میں سرحدیں ہمیں کہاں پہ نظر آئیں؟ صحیح بات کہ تیونس سے وہ تحریک شروع ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں سے وہ پورے تیونس میں پھیلتی ہے، وہاں سے پھر پورے عرب دنیا کے اندر وہ انقلابات وہ پھیل جاتے ہیں، وہ مصر کے اندر، وہ اسرائیل میں لگتے ہیں کہ واک لائک این ایجپشین، اسرائیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ کھل کر کہتے ہیں کہ ہم انسپائر ہیں مصر کے انقلاب سے، اور حسن مبارک کو اور نتن یاہو کو وہ ایک ہی پلڑے کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ بھائی بن علی، حسن مبارک اور نتن یاہو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور ہم نے مل کے اس کے خلاف ایک انقلاب برپا کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کا حل بھی جو ہے وہ فلسطین کی آزادی سوشلسٹ بنیادوں پر ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ بات ہم آج سے نہیں، ایک طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور آج وقت اور حالات نے وہ ثابت کر دیا کہ وہ جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ دو ریاستی حل اور
دو ریاستیں بنا دی جائیں جس میں بہت سے لبرل، بہت سے اپنے آپ کو جو لیفٹسٹ کہتے ہیں یا نام نہاد جو ہے وہ بھی اسی جو امریکی پروپیگنڈا ہے اس کے پیچھے گھومتے ہیں کہ بھئی دو ریاستی، ہم سمجھتے ہیں دو ریاستی حل بالکل ناقابل عمل ہے اور ثابت ہو گیا، اور ایک ہی ریاست ہونی چاہیے فلسطین کی جو سوشلسٹ بنیادوں کے اوپر قائم ہو، جس میں جو قومی جو تضاد ہے، قومی جبر ہے وہ ہر لحاظ سے ختم ہو، ہر قسم کے مذہبی آزادیاں وہاں کے لوگوں کو ہو، جبر جو ہے وہ ہر قسم کا ختم ہو. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سوشلسٹ فلسطین، ایک سوشلسٹ مشرق وسطیٰ ہی جنگوں کے خاتمے کی ضمانت دے سکتا ہے. اگر جب تک وہ سوشلسٹ انقلاب نہیں آتا اس وقت تک ہمیں نظر آتا ہے کہ جو حکمران طبقات ہیں، سامراجی طاقتیں ہیں، وہ یہاں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے، یہاں کے عوام کا استحصال کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کریں گی. وہ قومی تعصب کو استعمال کریں گی، وہ عرب کا اور ایران کا جو ہے وہ آپس میں ایک ان کی تاریخی جو ایک وہ تفریق ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے قومی تعصبات کو ابھارنے کے لیے، مذہبی تعصبات کو وہاں پہ مسلط کیا جاتا ہے. وہاں پہ ایک دوسرے کے جو ملک انہوں نے بنا دیے ہیں ان کو الگ الگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفادات جو ہے وہ آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ سرمایہ دار طبقہ اور سامراجی طاقتیں جاری رکھیں گی. وہاں پہ تیل کی دولت ہے، دوسری وسائل ہیں، یہ جو اس کی اسٹریٹجک ایک امپورٹنس اپنی جگہ پر موجود. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ مزدور طبقے کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ اقتدار پر قبضہ کرنا پڑے گا، چاہے وہ خلیجی ریاستیں ہیں، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ مصر ہے. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب مزدور طبقہ تمام وسائل کے اوپر قبضہ کرے گا، مزدور طبقہ جو ہے وہ تمام جو استحصال کا، جبر کا، لوٹ مار کا خاتمہ کرے گا، تو پھر اس کے اندر وہ جو ایک سامراجی عزائم ہے وہ موجود نہیں ہوں گے، بلکہ امن و آشتی کا پیغام ہوگا، خوشحالی کا پیغام ہوگا، ترقی کا پیغام ہوگا. اور وہ جو تمام تر وسائل ہیں جو امریکی سامراج لوٹ کے لے کے جا رہا ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ابھی بھی لوٹ رہی ہیں، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے ترکی ہے، وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں تمام وسائل لوٹ کے، بینک ہیں، جو اسٹاک ایکسچینجوں کے اندر جو جوا ہو رہا ہے وہاں پہ سارا وہ وسائل خرچ ہو رہے ہیں. وہاں کے اندر تو غربت ہے، ایران میں بہت زیادہ غربت ہے، ترکی میں ہمیں نظر آتا ہے، ایون خلیجی ریاستوں کے اندر آپ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ چلے جائیں تو بہت زیادہ آپ کو غربت وہاں پہ نظر آتی ہے. تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ سوشلسٹ انقلاب سے ہو سکتا ہے اور وہاں پہ تمام لوگوں کو خوشحالی دے سکتا ہے. چاہے وہ یمن ہے، یمن کے اندر ہم سمجھتے ہیں بڑی تاریخ ہے مارکسسٹ ریپبلک آف ساؤتھ یمن کی، اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ کمیونسٹ نظریات کے تحت جو ہے وہ نہ صرف آزادی حاصل کی برطانوی سامراج سے، اپنی الگ ایک وہاں پہ حکومت بھی وہاں پہ بنائی اور بہت بڑی اصلاحات وہاں پہ لے کے آئے. اسی طرح عمان ہے، دوسرے بہت سے خطوں میں بائیں بازو کی تحریکوں کی بہت بڑی ہسٹری ہے، باس پارٹی ہسٹری ہے. ایون انہوں نے مصر اور شام کو ایک ہی ملک بنانے کی کوشش کی یونائٹڈ عرب ریپبلک کے نام سے، وہ زیادہ دیر چل نہیں سکی، جس میں ہمیں نظر آیا کہ وہ، لیکن اس کی بنیادیں وہ عرب نیشنلزم کے اوپر رکھ رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ عرب نیشنلزم بھی سرمایہ دارانہ بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکا. اس کو طبقاتی جدوجہد کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور طبقاتی نقطہ نظر کے ساتھ تمام جو اس مشرق وسطیٰ میں اقوام رہتی ہیں ان کی یکجہتی بناتے ہوئے حکمرانوں کے خلاف لڑنا چاہیے، چاہے وہ ترکی کا حکمران ہے، چاہے وہ عرب حکمران ہے، ایران کے حکمران ہے، یا ایون جو کردوں کے حوالے سے ہمیں وہاں پہ نیشنل ایک کویسچن موجود ہے، اس کا حل بھی طبقاتی مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک سوشلسٹ فیڈریشن کے اندر کردوں کو بھی اس قومی جبر سے نجات ملے گی، اس میں فلسطین کو قومی جبر سے نجات ملے گی، اور ایون اسرائیل کے حوالے سے جو لوگ رہ رہے ہیں اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی پرانی پوزیشن ہے، ٹروٹسکی کی آج سے 100 سال پہلے کی پوزیشن ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ یہودیوں کے لیے جیل خانہ ثابت ہوگا اور وہ خود ان کے لیے ایک جیل بن چکی ہے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں سب کی آزادی جو ہے وہ سوشلسٹ انقلاب کے ساتھ جڑی ہوئی، اور اس میں جو اس انقلاب کا جو ساتھ دیں گے وہ امریکہ کے مزدور ہوں گے، وہ یورپ کے مزدور ہوں گے، وہ پاکستان کے مزدور ہوں گے، وہ اس پورے دنیا کے مزدور ہوں گے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو آج بھی فلسطین کی آزادی کی تحریک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جو ریاست اس پہ کوئی سامراجی جبر یا جاریت کرنے کی طرف جائے گی، اس ملک کے مزدور جو ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے بہت سے جہازوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ وہاں کی یونینز نے بند کی، چاہے وہ یونان کے ورکرز تھے، اٹلی کے ورکرز تھے، اسپین کے ورکرز تھے، بہت سے ملکوں کے جو ہے وہ مزدوروں نے بندرگاہوں کے جو خاص طور پر مزدور تھے انہوں نے جہازوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ یا ان کو چھوڑنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اسلحہ اس جہاز میں جا رہا ہے جا کے فلسطین کے بے گناہوں کے اوپر اس کی حملہ کیا جائے گا، اس لیے ہم اس کو اجازت نہیں دیتے. مزدوروں نے اجازت نہیں دی کہ یہ جہاز بندرگاہ چھوڑ کے چلا جائے. تو اس حوالے سے اگر مزدوروں کی حکومت وہاں پہ بن جاتی ہے،
وہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ مزدوروں کو روٹی کپڑا مکان ملتا ہے، مفت علاج ملتا ہے، مفت تعلیم ملتی ہے، وہاں کے تمام وسائل تمام دولت ان کے اپنے کنٹرول میں آ جاتی ہے، تو وہ اس کو کتنی حمایت ملے گی پوری دنیا کے مزدوروں سے، اور وہ پھر سامراجی جنگوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی طرف جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بات ہم ختم کریں گے کہ ایران جو جس جبر کا، جس جارحیت کا سامنا کر رہا ہے، چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے کر رہا ہے، چاہے وہ ایران سے کر رہا ہے، اگر آج ایران کے اندر مزدور اقتدار میں آ جاتے ہیں، آج وہاں پہ ایک انقلاب کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اسم اللہ اشرافیہ کا خاتمہ کیا جاتا ہے، یہ جو امیر اور غریب کی تقسیم ہے، جو وہاں کے ایران کے ارب پتی ہیں، وہاں کے جو بڑے بڑے کھرب پتی ملا ہیں، ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے، آج بھی امریکہ کی شکست دی جا سکتی ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایران کے اس حکومت کے ساتھ ہوں گے۔ جو عوام کی حمایت ہے، اس سے بڑی طاقت دنیا کے جو سب سے بڑی کسی کی دفاعی حکمت عملی، کسی کی فوجی، کسی کی دوسری جو طاقت ہے، وہ عوام کی حمایت ہوتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر آپ عوام کی حمایت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ عوام کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، آپ عوام کے اوپر مذہبی جبر کو بڑھا رہے ہیں، آپ ان کو قومی تعصبات کے اندر الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلوچوں کو، کردوں کو، عربوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، وہاں کے جو مزدور ہیں، جو تیل کی صنعت کے، جو ٹرانسپورٹ سیکٹر کے، دوسرے ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان پہ جبر کر رہے ہیں، اور پھر آپ ایک سامراجی طاقت کے ساتھ جنگ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اندر شکست آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو عوام کی حمایت کیسے ملتی ہے کہ پہلے عوام کی نمائندہ حکومت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت نہیں، ایران کی ریاست سرمایہ دارانہ بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کو ایک مزدور ریاست کی طرف جو ہے وہ بڑھنا پڑے گا، اور وہ جہاں سے ایران کا انقلاب 1979 کے اندر جو ہے وہ ختم ہوا تھا اور رد انقلاب کا شروع ہوا تھا، وہاں سے جا کے تعلق جوڑنا پڑے گا، اور وہ جو شاہ ایران کے خلاف ایک ادھورا انقلاب ہوا تھا جو مکمل نہیں ہو سکا، تودے پارٹی اور اسٹالنسٹ قیادت اور نظریات کی غداری، اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مکمل کرتے ہوئے ہی اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے، امریکی سامراج کو شکست دی جا سکتی ہے، اور وہ انقلاب کامیاب ہوتا ہے۔ امریکہ کی، یورپ کی، اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایران کی طرف آنکھ اٹھا کے دے سکے، اور کسی دوسرے سامراجی طاقت کی جرت نہیں ہے، اور خود ایران کے عوام میں اتنی جرت ہے، حوصلہ ہے کہ وہ دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں ایران کا، اور ایران کی دفاعی صلاحیت کے حوالے سے، ایران کی جو ہے معیشت کے حوالے سے، ایران کے سماج کے حوالے سے، اس کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے۔ ایران کئی دفعہ سامراجی طاقتوں کے ہاتھوں جو ہے وہ تاراج ہوا ہے، اور لوگوں نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا، اور اس کی ایک عظیم تہذیب ہے، اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج محنت کش طبقہ اس کی جو صحت مند روایات ہیں اس کو لے کے آ سکتا ہے، اور اس کی جو غلاظت ہے ماضی کی، چاہے حوالے سے ہے، چاہے جو سرمایہ دارانہ نظام نے وہاں پہ پھیلائی ہے، اس کا اگر خاتمہ کر سکتا ہے تو وہ ایک سوشلسٹ انقلاب ہے، اور وہ ایران کا سوشلسٹ انقلاب نہیں ہوگا، وہ پورے مشرق وسطیٰ کا سوشلسٹ انقلاب ہوگا، وہ وسطی ایشیا کے اندر اپنے اثرات مرتب کرے گا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے اندر جو مزدور طبقہ ہے اس کو نئی جرت اور نیا حوصلہ ملے گا، اور جو پاکستان کے حکمران جو اس امریکی سامراج کی گود میں بیٹھے ہیں جو فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، اس امریکی سامراج کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانے کھا رہے ہیں، ایک دفعہ مذمت کرنے کی ضرورت جو غزہ کے اندر جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے، ان کو بے گھر کر کے وہاں پہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بیٹھ کے جو ہے دوستیاں، وہ جو انہوں نے فلسطین کے اندر جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو اجاڑ دیا، 70,000 سے زیادہ قتل ہو گئے جس میں بچے اور عورتیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ اس کے خلاف پاکستان کے مزدوروں میں، کسانوں میں، نوجوانوں میں شدید نفرت موجود ہے، اور فلسطین کے محنت کش عوام کے ساتھ، ایران کے محنت کش عوام کے ساتھ ایک یکجہتی موجود ہے، اور امریکی سامراج کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ایک نفرت، ایک غصہ، ایک میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ موجود ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک انقلابی پارٹی جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتی ہے، اور اس تمام جو سرمایہ دارانہ نظام ہے پاکستان کا، اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں یہاں کے محنت کشوں کی، یہاں کے نوجوانوں کی، یہاں کے انقلابیوں کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ ایک سوشلسٹ انقلاب کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور ایران کے محنت کش طبقے کو پیغام دیں کہ تم بھی اسی راستے کے اوپر چلو، اور ہم مل کر امریکی سامراج کا، اسرائیل کا اور تمام سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے، اور اس خطے کی ایک سوشلسٹ فیڈریشن بناتے ہوئے پوری دنیا سے سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے آغاز کی جانب آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ آدم۔ ناظرین، بہت ہی اہم جو ہے وہ بحث تھی، اور آنے والے دنوں کے حوالے سے اس میں بہت سارے جو ہے وہ اہم نکات جو ہے وہ آدم نے ڈسکس جو ہے وہ کیے، اور انہی جو ہے وہ انہی نکات کے ساتھ اور یہی ساری جو ہے وہ گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کرتے ہیں،
اور جیسے جیسے صورتحال جو ہے آگے بڑھے گی ہم اس صورتحال کے حوالے سے مزید پوڈ کاسٹ جو ہے وہ مزید اقساط بھی جو ہے وہ کرنے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیے گا. تو پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط تک کے لیے آپ تمام محنت کے ساتھیوں کو، دوستوں کو، ناظرین کو لال سلام.